اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 سے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 248 تک ہم نے پڑھا ہے۔ موضوع شروع ہوا تھا جہاد کا۔ بنی اسرائیل کا قصہ سنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کے چیپٹر کو شروع کیا ہے۔ تو جہاد کبھی ختم نہیں ہو سکتا جی، نہ ہمارے دشمن باز آئیں گے اور نہ کبھی ہم رکیں گے۔ ہمارے دنیا میں ہونے کا مقصد نظام الہی کا قیام ہے۔ نظام الہی کے قیام کا راستہ جہاد ہے، اور جہاد کے لیے مضبوط اکانومی ہونا ضروری ہے، مضبوط ریاست ہونا ضروری ہے۔ تو اکانومی کے لیے اللہ پاک نے انفاق کا حکم دیا، جو آپ ابھی پڑھ کر آئے ہیں، وہاں میں نے آپ سے عرض کیا، اور ریاست بننے کے لیے انصاف کی ضرورت۔ انصاف کے بغیر ریاست قائم نہیں ہوتی۔ تو جب مومن چلیں تو انصاف ہمراہ چلے، جب مومن رکیں تو صبر اور حکمت ان کے ہمراہ۔ مومنین جب مسکراتے ہیں تو ان کے ساتھ عادل مسکراتا ہے۔ لہٰذا جتنی اسلامی ریاستیں رہیں، آپ دیکھیے وہ عادل ریاستیں۔ جو ہماری آخری ریاست رہی جس پر پھر خلافت کا خاتمہ ہو گیا، عثمانی خلافت، آپ دیکھیے 600 سال گورنمنٹ کی ہے انہوں نے۔ کیوں؟ انصاف کی وجہ سے۔ ان کا یہ قانون تھا کہ جب سلطان کو عدالت سے سمن آتا تھا نا، عدالت کسی سلطان کو طلب کرتی تھی کسی کیس میں، تو سلطان اپنا تاج تو وہ لوگ پہنتے ہی نہیں تھے، ٹربن پہنتے تھے، پگڑی، تو اس پر وہ ایک آدھ ہیرا لگا لیتے تھے، ہر سلطان اپنے مزاج کے مطابق۔ تو وہ پتہ چلتا تھا یہ سلطان ہے۔ تو وہ اپنی وہ پگڑی پہن کر جانا الاؤ نہیں تھا، وہ اپنا نارمل کپڑے پہن کر جاتے، یعنی کہ عام سادہ پگڑی پہن کر جاتے، جسٹ لائک اے کامن سٹیزن۔ تو سب سے اوپر کیا تھا؟ عدل، اور یہ آخر تک رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا لمبا زمانہ مہلت، اور مغل امپائر جلدی ڈاؤن فال کا شکار ہوا۔ حالانکہ مغل امپائر زیادہ مضبوط، کیونکہ مغلوں نے دو چیزوں میں بہت کمی رکھی۔ ایک، ان میں اگلے حاکم کی سلیکشن کا کوئی فارمولا نہیں، تو سارے شہزادے لڑتے تھے، جو مر جاتے تھے، جو ایک بچتا تھا وہ حاکم بنتا تھا۔ یہ نسل در نسل ہوا تو ان کا خاندان تباہ ہو گیا بے وقوفوں۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ عدل و انصاف کا پیمانہ ویسا نہیں تھا۔ شروع میں ان لوگوں نے انصاف کو قائم کیا ہے، مگر آگے چل کر پھر چونکہ یہاں پر کاسٹ سسٹم ہے، تو پھر یہاں پر بھی ان لوگوں میں کمزوری آ گئی۔ تیسرا بڑا سبب علم تھا۔ یہ لوگ اتنے علم دوست نہیں تھے۔ ہاں، یہ فنون لطیفہ کے بڑے شائق تھے، شاعری، ناچ گانا، ادب، کہانیاں، لیکن جو سیریس علم ہے نا، سائنس، آل ٹائپ آف سائنس، اس میں ان کا انٹرسٹ نہیں تھا، سیریس علم میں ان کا انٹرسٹ نہیں۔ تو یہ تین بڑی وجوہات ہیں ان کے زوال کی۔ باقی تو پھر ادھر ادھر سے مسئلے آتے ہیں۔ جس نے ہندو عورت سے شادی کی تھی نا، وہ تو بڑی گریٹ امپائر کھڑی کر کے گیا۔ وہ گنہگار ہے، وہ جہنمی ہے، پر اس نے ڈائریکٹ امپائر کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ کس نے کی تھی شادی ہندو عورت سے؟ اکبر نے۔ کسی کا ذاتی فیل ریاست کو تباہ نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے۔ اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے ایک بندہ ناجائز شادی کر رہا ہے اللہ ریاست تباہ کر دے۔ ریاست اکبر کے ابا جی کی تھی۔ ریاست حاکم کی نہیں ہوتی، حاکم ریاست کا ملازم ہوتا۔ یہ تو کانسیپٹ غلط ہے ہمارا۔ ریاست کسی کے باپ کی نہیں ہے، ریاست کسی کو وراثت میں نہیں ملے گی۔ بیٹا کس چیز کا حقدار ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، باپ کی ملکیت کا وارث ہوگا، وہ اپنے باپ کی ملکیت کا۔
اور ریاست کسی کی ملکیت نہیں، ریاست اللہ کی، حاکم تو صرف نائب ہے۔ اب ایک نائب اپنی ذاتی زندگی میں کوئی کام غلط کرتا ہے تو اس کی سزا ریاست کیوں بھگتے گی؟ ریاست نہیں بھگتے گی۔ ریاست تباہ ہوتی ہے اجتماعی افعال سے، جیسے ناانصافی، جیسے حرام رزق کا عام ہونا، جیسے فحاشی، وہ ایک بندہ نہیں عام کرتا نا، اس میں سب ایڈ ہو جاتے، بددیانتی، یہ چیزیں تباہ کرتی ہیں ریاستوں۔ تو اکبر تھا وہ بادشاہ جس نے جودھا سے شادی کی تھی، مہارانی جودھا سے، جو نہ ہندو کوڈ آف ریلیجن کے مطابق ہوئی اور نہ اسلام کے مطابق۔ ان کا بیٹا جہانگیر تھا نالائق ترین اولاد دنیا کی، لیکن وہ اکبر کے لیے جہنم کا سبب ہے بے شک ہے۔ جہانگیر ایک ناجائز اولاد ہے، بالکل ہے، یہ شادی بالکل کوئی حقیقت نہیں رکھتی، بالکل درست، سب صحیح ہے، لیکن اکبر ہی دا گریٹ مغل امپائر کھڑی کر کے گیا تھا۔ اس سے پہلے کوئی گریٹ مغل امپائر نہیں تھی، چھوٹی سی ریاست تھی جو بابر نے قائم کی تھی، جس میں 4-5 شہر شامل تھے۔ دا گریٹ مغل امپائر وہ اکبر نے قائم کی، اسی لیے دا گریٹسٹ ایمپرر آف مغل از اکبر۔ اسے مغل اعظم ایسے نہیں کہا جاتا، یہ کوئی فلمی ٹائٹل نہیں ہے، یہ تاریخی ٹائٹل ہے، اسے دا گریٹسٹ ایمپرر آف مغلس کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو گریٹ مغل امپائر اکبر نے کھڑی کی، کیونکہ بہرحال اکبر نے انصاف کا نظام بہت اچھا قائم کیا، فتوحات بہت اچھی کی تھی، جن علاقوں کو فتح کیا ان کو بڑا اچھا آباد کیا، مختلف کلٹس تھے، مختلف لوگ تھے، ان کے اندر اس نے اچھے طریقے سے چیزوں کو سیٹل کیا۔ جو اس کی دو بڑی غلطیاں ہیں، بینگ اے مسلم، ناٹ بینگ اے رولر، بینگ اے مسلم، ایک جودھا بھائی سے شادی اور دوسرا وہ نام نہاد دین الہی کا اجرا، یہ اس کے اتنے بڑے جرائم ہیں جو اس کو تباہ کر دیں گے قیامت کے دن۔ بینگا مسلم میں اس کی وہ نہیں کہہ رہی، میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں آپ کو ایک بات سمجھا رہی ہوں کہ ایک بندہ اپنی ذات میں اگر بد کردار ہے نا، وہ اس کا پرابلم ہے۔ اگر وہ اچھا حکمران ہے تو اللہ ریاست تباہ نہیں کریں گے، کیونکہ ریاست اس حاکم کی نہیں ہے، ریاست تو ہماری ہے۔ ریاست پر تباہی تب آتی ہے جب میجورٹی بگڑتی ہے۔ ہماری ریاست اس لیے خراب ہے کہ ہماری اکثریت خراب ہو چکی۔ درخت کو ہمیشہ درخت کے کیڑے کھاتے ہیں، ایک دو کیڑے نہیں کھا سکتے۔ جب تک درخت میں کیڑوں کی تعداد حد سے نہ بڑھ جائے درخت سوکھتا نہیں ہے۔ ہم سب اس درخت کے کیڑے ہیں، جو پھل توڑتے ہیں کیڑے والا نکل رہا۔ پرابلم یہاں پر، ریاست ایک بندے سے تباہ نہیں ہو سکتی، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں، لہذا اکبر واحد ہی ہے جس نے شادی کی تھی ہندو عورت سے، جی ہاں، باقیوں نے نہیں کی۔ اس کا یہ فعل غلط تھا، ہمیشہ غلط رہے گا، مگر وہ اس کا فعل ہے، جواب بھی اسی کے ساتھ، ہاں، اور بھگتے گا، بھگت رہا ہوگا، مر گیا کب سے، بھگت رہا ہوگا اپنا۔ لیکن مغل امپائر کے ڈاؤن فال کی وجہ اکبر نہیں، مغل امپائر کے ڈاؤن فال کی وجہ پھر وہی تھی جو آج ہماری ہے، عیش پرستی، بددیانتی، فحاشی، ہر طرف آپ دیکھیں نا، مغل امپائر کے جو آخری ٹائم ہے، آپ دیکھیں گے بادشاہ بھی شاعر ہے، اور بادشاہ اور شاعری کا کیا کام ہے؟ تلوار اٹھانی نہیں آتی، کبھی سنا آپ نے بہادر شاہ ظفر نے تلوار بازی سیکھی ہو، گھوڑ سواری سیکھی ہو؟ ہاں، شاعری کرا لو جی، پھر تمہارا کیا کام ہے شاعری کے ساتھ؟ ہاں، اتنی بڑی ریاست ہے، اور اس وقت میں جب تمہارے دشمن تمہارے سر پہ بیٹھے ہوئے، تم شاعریاں کر رہی ہو بیٹھ کے۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر، گانے بجانے کے ساتھ تباہی آتی۔ جب اتنی خرابی آتی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، جب نادر شاہ نے حملہ کیا تو بہادر شاہ رنگیلا، بہادر شاہ ظفر ہے نا آخری، وہ بہادر شاہ رنگیلا تو وہ کتھک ڈانسر تھا، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا۔ اچھا، تلوار اٹھانی نہیں آتی تھی جناب کو، کبھی ساری زندگی زرہ نہیں پہنے، جنگ میں جائیں گے تو زرہ پہنیں گے نا، گھنگرو پہنے حضور نے، ہاں، سونے کے گھنگرو بنائے تھے اس نے اپنے لیے، کتھک سیکھا تھا، اور بڑی بڑی کتھک ڈانسرز کو بلا کر کتھک کرتا تھا۔ اور جب نادر شاہ نے ٹیک اوور کر لیا دلی کا تخت، تو اس کو یعنی کہ دربار میں اس کو کہتے ہیں کہ اپنا کوئی بلاؤ جو مجھے کمپلیٹ کر کے دکھائے کتھک میں۔
تو ظاہر اس کو آتا ہی کتھک تھا، تو نادر شاہ کو بھی ناچ کر دکھایا اس نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دکن کا جب قبضہ ہوا ہے تو نواب دکن کیا کر رہے تھے؟ ناچ رہے تھے، ہاں ڈانس سیکھ رہے تھے. تو سارے روئے، وہ جو آ کر کمپنی کی فوج نے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج نے سیز کیا ہے سارا کچھ. یعنی کہ ایک قطرہ مزاحمت نہیں ہوئی. جب اپنے حاکم صاحب ناچ رہے ہوں گے تو فوجی ناچ ہی دیکھ رہے ہوں گے نا، تو ایک قطرہ مزاحمت نہیں ہوئی. بس جی گلے مل مل کر روئے اور چلے گئے نواب صاحب. تو جو ریاستوں کا ڈاؤن فال ہے نا، وہ ایک بندے کی خرابی سے نہیں آتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. کیونکہ ریاست ایک بندے کی نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا. اپنی ذاتی زندگی میں اگر کوئی غلط ہے، اس کا وبال اس کی ذاتی زندگی پر پڑے گا، ریاست پر نہیں پڑے گا. اگر وہ ریاست کے کام صحیح کر رہا ہے. اس کی پھر مثال میں اکبر کو دوں گی کہ اکبر جو ہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں خراب تھا. یعنی کہ اچھا یہ بھی دلچسپ بات ہے، اکبر نے ایک ہی شادی کی. وہ کوئی، میں اکبر کی فیور نہیں کر رہی، اس کا حرام کام تو حرام ہی رہے گا. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اکبر نے کسی عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کے جودھا سے شادی نہیں کی تھی. وہ کوئی حسین عورت تھی جو کہانیاں ہیں. اکبر نے یہ سیاسی شادی کی کہ راجپوتوں کے ساتھ بھائی چارہ ہو جائے اور راجپوت ہمارے ساتھ جڑ جائے. دوسری بات، جب میری مہارانی یہاں سے ہوگی تو جو اگلی نسل پیدا ہوگی لوگ اس کو فارنر نہیں کہیں گے، باہر والے نہیں کہیں گے، وہ مان جائیں گے کہ یہیں سے ہے. اور یہ بینیفٹ تھوڑا بہت ملا بھی پھر مغلوں. اس نے اس لیے شادی کی تھی، اس نے ساری عمر کوئی دوسری شادی نہیں کی. جودھا بھائی کے ساتھ ہی رہا ہے وہ شادی، حالانکہ اس کی اولاد نہیں تھی اور وہ اکیلا ہی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور کوئی بھائی وغیرہ بھی نہیں تھا. تو یہ مسئلہ تھا اور کئی وزیروں وغیرہ نے یہ بات اٹھائی، مگر اس نے شادی نہیں کی. پھر لیٹ ایج میں جا کر جو ہے جہانگیر ہوا ہے ان کا، کئی سال بعد جہانگیر پیدا ہوا ہے. تو اس نے یہ سب ریاست کے لیے کیا. غلط کیا، بالکل غلط کیا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ صحیح طریقے پر چلتا اللہ اس کو برکت دیتے، لیکن بہرحال اس نے ریاست کے لیے کیا. تو ریاست کا نظام اس کا مضبوط تھا، تو ریاست اس سے بڑی اچھی کھڑی کرتی. ہاں بات یہ ہے کہ وہ دو تین چیزیں، ایک تو جو ان لوگوں میں عیش پرستی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک حرام بیج بو دیا. میں یہ سمجھتی ہوں اس نے بہت بڑا رول پلے کیا کہ وہ پھر آگے اور خراب ہوتی گئی ان کی نسلیں. تو بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے، کسی بندے کا ذاتی فیل کسی ریاست کو تباہ نہیں کرتا، ریاست کو کلیکٹیو افعال تباہ کرتا. جب تک زیادہ مقدار، زیادہ تعداد لوگوں کی خراب نہیں ہوتی، ریاستیں خراب نہیں ہوتی. تو ہم من حیث القوم خرابی کا شکار، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت. تو بہرحال جی جہاد تو ہوگا، جہاد تو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ وقتی تعطل ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. حالات مشکل ہیں، لیکن انہی مشکل حالات میں سے نئے لوگ اٹھیں گے. اور نظام الہی ہمارا ذمہ ہے، ہم ہی نظام قائم کریں گے. نہ صرف اس نظام کو بدلیں گے، ہم زمانے کو بھی بدلیں گے. بس تھوڑا وقت ہے اس میں، انشاءاللہ. ہم ہی کو کام کرنا ہے، کسی اور کو نہیں کرنا. ہر عہد میں امتوں نے اپنے وقت میں یہ کام کیا. تو یہی قصہ ہے یہاں پر. جب انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام سے کہا کہ ہم پر بادشاہ مقرر کیجئے، یوشع علیہ السلام نے طالوت علیہ السلام کو حاکم بنایا. اور کل میں آپ سے یہی بات کر رہی تھی کہ حاکم ہونے کے لیے کسی حاکم خاندان کا فرد ہونا ضروری نہیں، کسی مالدار گھرانے کا چشم و چراغ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. حاکم ہونے کے لیے حکمت اور طاقت کی ضرورت، اور یہ دونوں خوبیاں طالوت میں تھیں. تو طالوت چنے گئے، ایسے حالت میں چنے گئے جبکہ انہوں نے خود سوچا بھی نہیں. وہ ایک چرواہے کے بیٹے تھے جو پیسے لے کر لوگوں کے اونٹ چراتا تھا، مگر اللہ نے انہیں چنا اور اللہ پاک نے انہیں اس وقت مسلمان قوم یعنی یہود ان کے لیے ان کو لیڈر بنایا. اور اس وقت بھی سردار بادشاہ بننا چاہتے تھے، تو ضرورت لیڈر کی تھی جی، بادشاہ کی نہیں تھی. ہاں لیڈرشپ ہو نا، پھر بادشاہت بھی صحیح رہتی ہے، ہاں چل جاتی ہے. بہت ساری بادشاہتیں ہی تھی، عموی بھی بادشاہ ہی ہو گئے تھے. اور آپ دیکھیں اس طرف جو ہے
عباسی بھی بادشاہی تھے، خلیفہ تو اہم ہی کہلواتے تھے، عثمانی بھی بادشاہی تھے، لیکن چونکہ عادل تھے اور علم والے تھے تو پھر انہوں نے بہترین حکومتیں قائم کی بڑے طویل عرصے تک کی۔ فلما تو لما جب فصلہ جدا ہوا، فصل جدا ہونے کو کہتے ہیں، کتاب کے ایک چیپٹر کو فصل کہتے ہیں، اور جو آپ اگاتے ہیں چیزیں ان کو بھی فصل کہتے ہیں، کیونکہ وہ زمین سے جدا ہو جاتی ہے نا، اوپر آ جاتی ہے، پھر کٹ بھی جاتی ہے۔ فصلہ سے کوئی لفظ بتائیں اردو کا، آپ بتائیں، فصلہ سے اردو کا کوئی لفظ بتائیں جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ نہیں آ رہا یاد؟ فصیل، فصیل بھی ہے جی، فصیل اس دیوار کو کہتے ہیں جو علاقے کو دوسرے سے الگ کرتی ہے، بالکل۔ اور کوئی؟ فیصلہ، اور قریب تر، فاصلہ، فاصلہ نہیں استعمال کرتے، اسی سے ہے، فیصلہ بھی اسی سے ہے۔ زواد سواد کی جگہ کیسے لے گا میری بہن؟ ایک نقطے کا فرق ہے نا۔ فاصلہ جدا ہوا، تالوت تالوت بالجنودی لشکروں کے ساتھ، جند لشکر کو کہتے ہیں، جیم نون دال، اور جمع ہے جنود اپنے لشکروں کے ساتھ۔ ڈھیر سارے لشکر نہیں تھے، لشکر میں گروپس ہوتے ہیں نا، اس لیے کہا، یعنی پیدل سوار، نیزہ باز، شمشیر زن، تیر انداز، تو وہ ٹروپس بن جاتے ہیں، دستے، تو ہر دستہ ایک جنود ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اور جب روانہ ہوا طالوت اپنے لشکر ہمراہ لے کر، اپنے فوجی ہمراہ لے کر، قالا، اس نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم، آزمائے گا تمہیں، بلا ان سے ہے۔ مبتلا کا لفظ آپ اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، جسے آپ کہتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ ہاں، مبتلا کسی چیز میں آیا ہوا، کسی گرفت میں پھنسا ہوا، ٹھیک ہے، آزمائش میں موجود بندہ مبتلا۔ تو آپ اکثر کہتے ہیں، یہ وہی بات ہے کہ اردو کا عام لفظ ہے، عربی ہی کے معنوں میں ہے۔ تو مبتلا سے مبتلیکم، مبتلا کرے گا تمہیں، آزمائے گا تمہیں، بھی نہرین، ایک نہر کے ساتھ، دریا کو کہتے ہیں نہر، ایک نہر کے ساتھ، ایک دریا کے ساتھ۔ اردو میں نہر ہم کینال کو کہتے ہیں، عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں، ایک نہر کے ساتھ۔ کہا طالوت علیہ السلام نے کہ اللہ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمائے گا۔ اب یا تو ان کو حضرت یوشا نے کہا تھا، کیونکہ طالوت نبی نہیں تھے، ہاں، یا پھر انہوں نے یہ ٹیسٹ خود سوچا اور کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ تم پر آزمائش ہے، کیونکہ لیڈر اگر کسی کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو لیڈر کو ٹیسٹ لینے کا اختیار اللہ نے دیا ہے نا، تو شاید اس معنی میں وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ایکچولی آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے جا کر کہا سرداروں نے کہ ہمیں جہاد کی اجازت عنایت ہو، تو پہلی بات یوشع علیہ السلام نے کہی اجازت آ گئی تو تم پھر گئے، تو یہ قابل بھروسہ نہیں۔ تو جب آپ سفر پر جائیں تو جو آپ کا ذریعہ سفر ہے اس کو تو جانچنا پڑتا ہے نا۔ تو ایک سردار کا ذریعہ سفر یا ذریعہ جنگ کیا ہے؟ اس کی فوج۔ ہاں، ٹیپو سلطان کیوں ہارے تھے؟ فوج غدار ہو گئی نا، جو ریزنز جو بھی ہوئی۔ اور سراج الدولہ کیوں ہارے؟ فوج چھوڑ گئی۔ تو اگر فوج صحیح نہیں ہے تو پھر جنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟ تنہا جا کر تو کسی نے نہیں لڑنا نا۔ اس لیے ضروری تھا یہ دیکھنا کہ کتنے پرسنٹ لوگ میرے ساتھ ہیں اور کتنے پرسنٹ منافق ہیں۔ حالات کو جانچنا ضروری تھا، لہٰذا ایک ٹیسٹ دیا بڑا سادہ سا، اللہ تمہیں نہر سے آزمائے گا۔ سفر میں تھے اور صحرا تھا نا، صحرائے سینا سے جا رہے تھے، فلسطین خود بھی صحرائی علاقہ ہی ہے، تو پانی کم تھا، تو پیاسے تھے،
تو انہوں نے کہا آگے پانی آئے گا، نہر آئے گی، دریا آئے گا، تو وہاں سے تم لوگوں نے پانی پیٹ بھر کے نہیں پینا، بس منہ گیلا کرنے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے ایک چلو بھر لے سکتے ہو، جس نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہو۔ فمن شریبا، فمن تو جس نے شریبا پیا، منہ اس میں سے، فلیسا نہیں ہے، منی مجھ سے، جس نے وہاں سے پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ ومن اور جو لم نہ یا تو چکھے اس کو، فإنہ تو بے شک وہ ہے، منی مجھ سے، اللہ سوائے اس کے، من جو اخترفا چلو بھرے، اور فتن ایک چلو، یہ جو ایسے آپ ہاتھ بناتے ہیں نا، ہاتھ کا یہ پیالہ سا بناتے ہیں، اس کو آپ بھرتے ہیں، تو اس کو غرفہ کہتے ہیں، بیادی ہی اپنے ہاتھ سے، جو نہیں پیے گا پیٹ بھر کر پانی، اطعام سے ہے نا پیٹ بھرنا، جو پیٹ بھر پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں اتنی اجازت ہے کہ تم ایک آدھ چلو پی سکتے ہو، ایک سے چلو 2 پی لو، بہت پیاسے تھے نا، صحرا میں آ رہے تھے، تو پانی دیکھ کر پھر انہوں نے رعایت بھی دی کہ 1-2 چلو پی لو، پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا، جس نے پیا وہ میرے ہمراہ جنگ نہیں کر پائے، وارن کر دیا۔ اب جو اتنی سی بات پر خود کو نہیں روک سکتا وہ جنگ میں کیا روکے گا؟ لہٰذا آپ دیکھیں فوجیوں کی تربیت ہوتی ہے نا، تو ان کو جب کیڈٹس ہوتے ہیں، تیاری کرا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو لے جاتے ہیں صحرا میں اور 1 لیٹر پانی دے کے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے جاؤ اب 24 گھنٹے گزار کے، اب پانی تھوڑی دیر میں بچے ختم کر لیتے ہیں، تجربہ نہیں نا ہوتا، پانی ختم کر لیتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے، اب باقی سارا دن پیاسا گزارتے ہیں۔ تو پھر ان کو جب کھانے کے ٹیبل پر پانی ملتا ہے تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ 1-2 گھونٹ سے زیادہ نہیں پینا، الاؤڈ نہیں ہے تمہیں، تو جو پی لے اس کو سزا دیتے ہیں۔ تربیت ہے۔ اگر آپ بھوک پیاس پر قابو نہیں پا سکتے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، ہم بھی تو اس لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم بھوک پیاس پہ قابو نہیں پا سکتے، ہم نے کیا کرنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ کی بات بڑی حسین ہے اور یہ اسی سے متعلقہ ہے دراصل، آپ نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر ان کے اسٹوڈنٹس کا زمانہ ہے، اس کے بعد تو وہ لوگ آئیں گے جو کھا پی کر موٹا ہونا پسند کریں گے، ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے جانوروں کے چبائے ہوئے بھوس کی ہوتی ہے، جگالی کرتے ہیں نا، تو اگر کر کے چبا کے اگل دیں تو جس طرح وہ بھوس ہوتا ہے اس طرح جگالی کیے ہوئے بھوس جیسی ہوگی، ہم وہی ہیں، کسی کا کام کے نہیں ہیں، کیونکہ ہم ہیں نفس کے بندے، نہ ہم کھانا ترک کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے بستر ترک کر سکتے ہیں، نہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں میں اپنے بستر تو علاوہ نیندر ہی نہیں آتی، میرا تے تکیا نہ مینو ملے تے میں تے سو ہی نہیں سکتی، مینو تے 10 منٹ چاہ لیٹ ہو جائے میرا تے سر پھٹن لگ پہ، میرے میاں تے گھر آن تے 1 منٹ روٹی لیٹ ہو جائے تے رولا پی جاتا ہے۔ یہی تو آپ کی کمزوریاں ہیں، اور ہماری کمزوریاں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ ہمیں کٹ پتلی بنانا بہت آسان، ہم پپٹ بنے ہوئے ہیں، کٹ پتلیاں ناچ رہے ہیں اگلوں کے اشاروں پر، کیونکہ ہماری کمزوریاں بہت مضبوط ہیں، بدقسمتی کے، یا ہم مضبوط ہوں گے یا کمزوریاں مضبوط۔ یہ باتیں مجھے بہت لیٹ صحیح معنوں میں سمجھ آئی، ہاں کیونکہ ان چیزوں کو ہم بیان ہی نہیں کرتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن پیٹ ہے جو بھرا گیا، تو یہ آپ کو لذتیں جو ہے نا کسی کام کا نہیں چھوڑتی، ہم لذتوں کے قیدی ہیں، بہت مشکل ہے ہمارا دنیا میں کچھ کرنا، کوئی بھی کام کرنا ہو نا لذتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، آپ کو عالم بننا ہے آپ کو نیند قربان کرنی پڑے گی، ایک ایتھلیٹ بننا ہے محنت نہیں کرنی پڑے گی، ایکٹر بننے کے لیے کرنی پڑے گی بھائی، ورک آؤٹ کرنا پڑے گا، پسند کے کھانے چھوڑنے پڑیں گے، یہ جو آپ کو 50-50 60-60 سال کی عمر میں ایکٹر 30-30 سال کے نظر آتے ہیں تو ڈائٹ کرتے ہیں نا، چاول نہیں کھاتے، روٹی نہیں کھاتے، دل تو ان کا بھی چاہتا ہوگا، وہ بھی انسان ہے، ہماری معاشرے کے ہیں، پاکستانی ہو انڈین ہو، چھوڑتے ہیں نا روٹیاں چھوٹیاں، اور وہ جو بھی ان کے ڈائٹیشین ہوں گے ظاہری بات ہے بڑے سینئر والے ڈائٹیشین ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، وہ جو ان کو بتاتے ہیں پھر وہی کچھ وہ کھاتے ہیں، پھیکا کھانا، سبزیاں، ابلے ہوئی چیزیں، تو لذت ترک کر کے بنے ہیں وہ دنیا کی خاطر، ہم بھی کرتے ہیں، نہیں جی وہ مجبوری میں 1-2 دن، وہ بھی رو رو کے، ہاں جی بیماری میں 1 آدھ دن جو آپ کو 2-3 دن، میرا تو یہ بہت ورس ایکسپیرینس ہے کہ جب گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کو پرہیز کرانا پڑے، تو جتنا رونا پٹنا گھر میں پڑتا نا کسی کے مرنے پہ نہیں پڑتا، اب پھر یہی کھائیں، میں تو زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں،
ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ یہ والی تو جملے سننے کو ملتے ہیں صرف اس لیے کہ سادہ کھانا کھانا پڑ رہا۔ ہمارے نزدیک سادہ کھانا مریضوں کی غذا ہے، لیکن دین کہتا ہے سادہ کھانا نبیوں کی غذا ہے۔ تو میں کہنا صرف یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی بھی چیز بغیر محنت کی نہیں ملتی۔ ایک ایکٹر بننے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے، ڈائٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایتھلیٹ بننے کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے، وہ پھر اس طرح کے کھانے کھاتے ہیں نا، انڈے کھاتے ہیں وغیرہ، پروٹین لیتے ہیں۔ جاگنا پڑتا ہے، دوڑ لگانی پڑتی ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ پریکٹس کے بغیر کوئی کرکٹر بن جاتا ہے یا کوئی ریسلر بن جاتا ہے یا کوئی رنر بن جاتا ہے؟ نہیں نا، پریکٹس کرتے ہیں۔ بس دین میں ہمیں وہ پیر چاہیے جو سینے لگا کے ٹرانسفر کر دے۔ ہاں، کوئی ایتھلیٹ کو کچھ ٹرانسفر نہیں کر سکتا، کسی ایکٹر کو کوئی کچھ ٹرانسفر نہیں کر سکتا، کسی صحافی، کسی لائر کو کچھ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ وہ جاگیں گے، پڑھیں گے، محنت کریں گے، دوڑ لگائیں گے، پھر جا کر وہ کچھ بنیں گے۔ ہاں، دین میں کوئی دعا لگ جائے ہیں، راتوں رات کوئی یو ایس بی ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے، یہ تماشا بس دین میں ہی ہے، اور تو کہیں پر نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے یہ نظام رکھا ہی نہیں ہے جی۔ دنیا چاہیے یا دین، محنت تو کرنی پڑے۔ تو بہرحال جی، نفس پر قابو میں سب سے پہلی دو چیزیں: تقلیل کلام، سوری، تقلیل طعام، تقلیل منام۔ تیسری چیز ہے تقلیل کلام، تقلیل طعام، تقلیل منام، اینڈ تھرڈ از تقلیل کلام۔ کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، اور ہم سب میں ہی نالائق ہیں۔ اوکو، بہرحال جی، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، فشربوا، فا تو شربوا، ان سب نے پیا پانی، ماضی ہے، جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے، ان سب نے پانی پی لیا، منہ، اس نہر سے، اس دریا سے، الا، سوائے، قلیلن، تھوڑے، منہم، ان میں سے، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ یعنی کہ فوج کی اکثریت نے پیٹ بھر بھر کے پانی پی لیا، اور صرف چند لوگ ایسے تھے، 1000 2000، اللہ بہتر جانتا ہے لشکر کی تعداد کتنی تھی، تو وہ چند لوگ تھے جنہوں نے اپنے لیڈر کی بات مانی۔ دیکھیں، جو اپنے لیڈر کے کہنے پر پانی نہیں چھوڑ سکتے، وہ جنگ کیا کریں گے؟ بہت سادہ سی بات، لیڈر کے کہنے پر پانی پینے سے نہیں رک سکتے، وہ جنگ کیا کریں گے؟ جنگ تو بہت بڑی آگے کی چیز ہے نا۔ تو یہیں پر پتہ لگ گیا طالوت علیہ السلام کو کہ یہ فرض کریں، ایک بات ہے کہ 10,000 کا لشکر ہے، تعداد کہیں پر نہیں، میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ 10,000 میں سے 2,000 نے بات مانی ہے، تو جنگ میں بھی 2,000 ہی قائم رہیں گے، یہ 8,000 کسی کام کے نہیں ہے۔ جو پانی پینے سے گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں رک سکتے، وہ کیا کریں گے جنگ میں؟ دیکھیں نا، کوئی آخری نہر تو نہیں تھی آگے، پھر کوئی نہ کوئی پانی کا ذخیرہ آ جانا تھا، اور سارے جگہوں سے تو پانی سے منع نہیں کیا تھا، ایک جگہ سے کیا تھا۔ تو گھنٹے 2 گھنٹے کا صبر جو نہیں کر سکا، وہ جنگ میں کیا صبر کرے گا؟ جنگ تو ویسے ہی آزمائش۔ تو لہٰذا ان کو اپنی پوزیشن، اپنی فوج کی حالت فوراً پتہ لگ۔ فلما، پھر جب جاوزہ، پار کیا انہوں نے، تجاوز کا لفظ سنا ہے، تجاوزات کا تو پڑھا سنا ہوگا، یہ غیر سرکاری تجاوزات ہیں، تو ان کو جو ہے توڑ دیا جائے گا، تو وہ پھر سڑکوں پر وہ توڑ دیتے ہیں، ویسے وہ تجاوزات ہوتے بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک کے اوپر تک انہوں نے وہ بڑھائی ہوتی دکانیں، تو وہ پھر حکومت توڑ دیتے۔ تو تجاوز کیا ہوتا ہے؟ پھر تجاوز کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا۔ صحیح کہا آپ نے، جواز کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، جواز کس کو کہتے ہیں؟ حد کراس کرنے کے لائسنس کو، اسی لیے پاسپورٹ کو جواز کہتے ہیں، جواز السفر، کہ آپ سعودیہ کی لمٹ کراس کر سکتے، بارڈر کراس کر سکتے، اس کا جواز ہے میرے پاس، آئی ہیو دا پاسپورٹ۔ تو جاوزا، انہوں نے حد کراس کی، وہ دشمنوں کے علاقے میں چلے گئے۔ جنگ تبھی ہوگی نا، یا دشمن ہمارے پاس آئے یا ہم دشمن کے پاس جائیں۔ بھارت اپنے گھر میں بیٹھا، ہم اپنے گھر میں بیٹھے تو نہیں لڑیں گے۔ لہٰذا جب یہ فلسطین کی حد میں گئے، تبھی جنگ ہونی تھی، تو انہوں نے کراس کیا اس کو۔ کس کو کراس کیا جی؟ حد کو، حد کو، ان کی سرحد میں چلے گئے، لڑنے گئے تھے۔ ہوا اس کو، کس کو جی؟ فلسطین کی سرحد کو۔ جب انہوں نے اس کو پار کیا، سرحد پار کی، علاقے میں چلے گئے دشمنوں کے، جس کوئی نہ کوئی شہر سوچا ہوگا نا کہ یہاں اٹیک کریں گے جا کر،
वल्लज़ीना आमानु माअहु, और उसके हमरा थे वो सब जो ईमान लाए थे। कालू, कहने लगे, अब ये मोमिनों की कहानी है, काफिरों की नहीं है। आपका रब कह रहा है वल्लज़ीना आमानु माअहु, वो लोग जो ईमान लाए थे वो साथ थे उसके। किसके साथ थे जी? तालूत अलैहिस्सलाम के साथ। कालू, कहने लगे, कौन कहने लगे? ईमान वाले, हमारे जैसे थे ना, दुनिया परस्त, ऐश परस्त, पेट के बंदे। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हलाक हुआ पेट का बंदा, हलाक हुआ दिरहम का बंदा, हलाक हुआ दीनार का बंदा, हलाक हुआ कबीसा और खमीसा, ये कपड़ों की फॉर्म्स है, बंदा, कि जिसका जीना मरना ही पेट भरने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, पैसा कमाने के लिए है। तो आज उम्मत मुस्लिमा का जीना मरना तो इसीलिए है। इसीलिए हम वही जिल्लत भुगत रहे हैं जो उस वक्त बनी इसराइल ने भुगती थी। और उसमें से एक छोटा गिरोह ईमान वालों का खड़ा था ना, तो सारी उम्मत का बेड़ा पार हो गया। आज हमारा भी कम से कम एक 1/3 खड़ा हो जाए ना, तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। यही सबक है हम। तो वो ईमान वाले कहने लगे वल्लज़ीना आमनु माअहु, और हमराह थे तालूत के वो जो सब ईमान लाए थे। कालू, उन्होंने कहा, ईमान वालों ने कहा, जिनका ईमान कमजोर था हमारी तरह, ला ताकता, नहीं है ताकत लना हमारे अंदर, अल यौमा, आज भी, जालूता व जनूदी, जालूत और उसके लश्कर के साथ लड़ने की। वो कहने लगे आज हम तो जालूत और उसके लश्कर के साथ नहीं लड़ सकते। अच्छा, पानी का ही असर नहीं था, है ना, समझ लेना, पानी पीने में चली गई, पानी तो पिया, फिर पता नहीं कितना सफर था तय किया, कोई उसी दिन थोड़ी वो चले गए सरहद के अंदर, ये तो अल्लाह को पता है, हम तो नहीं जानते। तो जब वो सरहद के अंदर चले गए और जंग के लिए आमने सामने हुए, नहर से पानी पीने के बाद कितना फासला था सरहद का, ये तो कहीं बयान नहीं हुआ। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, नहर, अब जाहिरी बात है ये लोग सीना में रह रहे थे, वहां से फलस्तीन तक का ट्रेवल था, तो वहां किस मकाम पर जो है वो कितने फासले पर, महीने के 2 महीने के फासले पर इन्होंने जाना था, कितने दिनों का फासला था, नहर कितनी जल्दी कितनी लेट आई, उसका कुछ नहीं पता। ये उन्होंने सिर्फ चेक करना चाहा था, और इसका पानी से कोई लेना देना नहीं। ये ना समझिएगा कि पानी पीने से कुछ हो गया। उनको पता लग गया कि ये इतने परसेंट लोग जो हैं ये नकम्मे नालायक हैं, इन्होंने हिम्मत नहीं करनी। लिहाजा जब ये सरहद पार करके अटैक किया जहां जंग होनी थी, जाहिर है जंग कैसे हुई होती है, कैसे हुई होगी, इन्होंने हमला किया, कोई एक आध उनका छोटा शहर या कोई सरहदी चौकी टेक ओवर कर ली, जीत ली। अब लश्कर तैयार होकर आया ना, अब लश्कर तैयार हो गया, थोड़ी सी आर्मी थी जैसे सरहदी शहरों पर थोड़ी बहुत होती है, उसको मार भगा दिया इन्होंने, कब्जा कर लिया एक आध इलाके पर। फिर कोई एक दो छोटी मुहिमें आई होंगी। आप सोचे ना, जालूत उनका बादशाह था, जालूत मुकाबले पर डायरेक्ट ही आ गया होगा। क्यों आएगा डायरेक्ट? वो तब आएगा जब कुछ छोटे शहर इनके हाथ से निकल जाएंगे। लिहाजा चौकी हारी एक आध, फिर कोई और 2-4 मुहिमें आई, इन्होंने हरा हरू दिया, कुछ थोड़ा सा एरिया इन्होंने फतह कर लिया। अब जालूद पर्सनली आया, उसने कहा अच्छा ये क्या हो गया, मेरे जो सिपा सालार हैं वो इन लोगों को काबू नहीं कर पा रहे। तो जालूद फिर खुद आया लश्कर लेकर। अब ये लश्कर बड़ा था, अभी तक आसान आसान मुहिमात थी ना, छोटे मोटे मामले पेश आ रहे थे। इसको अगर आप देखें ना सहाबा की फतूहात के साथ, तो जब मुसलमानों ने हमले शुरू किए हैं रोम पर, तो बहुत सारे छोटे छोटे शहर तेजी से फतह हो गए। मुसलमान तकरीबन 1/3 एरिया उनका इस तरफ से शाम की तरफ से फतह करके निकल गए। अब जब वो छोटे छोटे कई इलाके हाथ से निकल गए और जितने छोटे छोटे लश्कर आए मुसलमानों ने भगा दिए, अब जाहिर बात है रोमन किंग हिराकल परेशान हुआ। उसने फिर अपना एक बड़ा सालार बुलाया हुर्मज, उसको कहा अब जाओ रोको इनको। तो बड़ी जंग हुई फिर। उस जंग के लिए फिर सारे मुसलमान जो सिपा सलार थे सीनियर्स, उन्होंने आपस में मशवरा किया। तो फिर मुसलमानों की टोटल फौज 60,000 थी और उसके पास 1.5 लाख आर्मी थी। तो फिर कैसे करते, फिर इन्होंने सारे शहर छोड़ दी जो फतह किए थे ना, वो खाली कर दी, सारी आर्मी इकट्ठी कर दी एक मैदान में, और वहां पर जंग। वो बड़ी फैसला कुन जंग थी। उस फतह के बाद वो मुसलमानों ने बहुत मुश्किल फतह हासिल की, बहुत खूंखार जंग थी, बहुत खूरेज जंग थी। उस जंग के बाद फिर कहीं ये खड़े नहीं हो सके मुसलमानों के सामने, फिर ये
ہٹتے ہی چلے گئے. تو یہی سینیریو یہاں پر ہوا ہو. یہ نہیں کہ جب یہ سرحد پر گئے تو بادشاہ فوراً آ گیا. کیوں آئے گا وہ؟ اس کے موجود ہے نا سپاہی. کچھ چھوٹے موٹے ایریاز انہوں نے فتح کیے, چھوٹے چھوٹے ٹروپس کے اندر بانٹا ہوگا طالوت نے علیہ السلام, تو انہوں نے مختلف ایریاز فتح کیے. جب چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں یہ جیت گئے اور انہوں نے کچھ ایریاز فتح کر لیے اور چھوٹے موٹے لشکروں کو انہوں نے شکست دے لی, تو اب جالوت نے کیا کیا کہ اس نے آرمی اپنے مرتب کی اور خود لیڈ کیا آرمی کو, اور پرسنلی خود آئے مقابلے پر ان کے. ٹھیک ہے. اب جب بڑا لشکر دیکھا تو کیا ہوا؟ چھکے چھوٹ گئے. ہاں, کہنے لگے اس لشکر سے لڑنے کی تو ہمارے اندر طاقت نہیں, ہم اس لشکر سے جیت نہیں سکتے. مراد یہ ہے چھوٹے موٹے لشکروں سے جیت لیا تو کیا اس کا مطلب یہ کہ ہم اس سے بھی جیتے جائیں گے؟ جنگ میں تیاری ضرور کرنی چاہیے, اہم بات ہے, لیکن جنگ عقل سے نہیں جیتی جاتی, جنگ ایمان سے جیتی جاتی. اگر جنگ کا انحصار صرف عقل پر ہوتا, اقلیت کبھی اکثریت پر غالب نہ. لہذا ایمان اور جذبہ یہ سب سے اہم چیز. اور اللہ پھر اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں کہ 1000 کو 10,000 پہ غالب کریں گے. یہ اللہ نے بارہا کیا, صرف صحابہ کی بات نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم فتح کر لیا, بیت المقدس لے لیا, تو کیا عیسائی ٹھنڈے بیٹھ گئے؟ نہیں, انہوں نے کئی حملے کیے, کئی حملے کیے. یروشلم تو صلاح الدین نے بڑی جلدی لے لیا تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ عیسائی یروشلم چھوڑنے کو تیار نہیں تھے, لہذا القدس کے لیے انہوں نے کئی حملے کیے, لیکن ان حملوں کے نتیجے میں یہ القدس لے نہیں سکے مسلمانوں سے. تو پھر انہوں نے ایک بڑا حملہ پلان کیا. اس بڑے حملے میں سارے یورپ کی افواج آئیں, متحدہ یورپی افواج آئی, اور اس کو جو ہے رچرڈ دا نائٹ آف یو کے, اس وقت وہ اس کے شہزادے تھے, تو ان کو آج بھی ریچرڈ دا لائن ہارٹ کہا جاتا ہے کہ وہ صلاح الدین کے سامنے ڈٹا رہا وہ بندہ. بہرحال وہ اپنی قوم کا ہیرو ہے. تو اس نے اس کو لیڈ کیا, اور 10 لاکھ, میں مذاق نہیں کر رہی, دنیا کا سب سے بڑا محاذ تھا, 10 لاکھ مسیحی افواج تھی, اور صلاح الدین کے پاس 1 لاکھ فوج تھی. تو شہر کا گھیراؤ کر لیا گیا یروشلم کا. تو ظاہر ہے فصیل پہ چڑھے دیکھنے کے لیے, سب بہت پریشان ہوئے جو کمانڈرز وغیرہ تھے, کیونکہ ریشو 1 کا 1 و مقابلہ 9 لاکھ تھی, سوری 9 لاکھ فوج تھی, اور 1 لاکھ مسلمان تھے, ٹوٹل 10 لاکھ فوج. مسلمان 1 لاکھ تھے, صلیبی فوج 9 لاکھ تھی, تو 1 و مقابلہ 9 کا ریشو تھا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. تو بہرحال یہ جب کھڑے دیکھ رہے تھے تو سب خاموش تھے, افراد کے ایک سمندر تھا اور سب دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے. تو صلاح الدین بھی خاموش تھے. تو وہ ایک دوسرے سے سلار کہنے لگے کہ اتنے زیادہ لوگوں سے ہم کیسے نپٹیں گے. تو صلاح الدین خاموش رہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ سر آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں, آپ کیا سوچ رہے ہیں, اب کیا آپ کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنے لوگوں کو دفن کہاں کریں گے ہم. لیکن واقعی مسئلہ وہی پیش آیا جو صلاح الدین نے سوچا تھا. ہاں, یہ ہسٹری ہے. جب جنگ ختم ہوئی اتنی لاشیں تھی کہ ان کی تدفین میں 1.5 مہینہ لگا, اور لاشوں کے سڑنے سے وبا پھیل گئی, جس سے بہت لوگ اور بھی مرے. لاشیں ڈسپوز آف تو اپنے ٹائم پر ہی ہونی ہوتی ہیں, تو لاشوں کے ڈسپوز آف ہونے سے وبا پھیل گئی. اس کو کہتے تھے ناخن سکڑنے کی بیماری. لاشیں ڈسپوز آف ہوتی, اسکن سکڑتی ہے نا, تو اسکن سکڑنے سے وہ ایک خاص قسم کے جرمز پیدا ہوئے, جس سے پھر ایک بیماری بنائی بھی گئی ہے کہ سمجھا گیا تھا کہ یہ جرمز فلاں بیماری کریٹ بھی کرتے ہیں. اینی ویز وہ پھر اگلی قصہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف صحابہ کی بات نہیں ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی بات نہیں ہے. جب مسلمانوں نے حق کے لیے سٹینڈ لیا ہے, اللہ نے مدد دی ہے, لیکن سٹینڈ تو لے. اور یہ تاریخ کی مشکل ترین جنگیں ہیں. جو فوجی ہیں ان کو جو جنگیں پڑھائی جاتی ہیں نا, ان میں یہ جنگ بھی پڑھائی جاتی ہے. دنیا بھر کے فوجیوں میں پڑھائی جاتی کہ کیسے اس نے ون کیا تھا, جبکہ کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی, کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی. یہ رفلی وہ حساب تھا, رفلی جو مدینے میں تھا. جب خندق میں گھیراؤ کیا گیا تھا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 لوگ تھے,
یا 2000 اور باہر گھیراؤ 10,000 لوگوں نے کیا. رفلی رفلی وہ حساب تھا. 1,00,000 فوج تھی اور 9,00,000 فوج دروازے پہ کھڑی تھی, اور دنیاوی اعتبار سے جیتنے کا کوئی سبب نہیں تھا. لیکن اس میں دو چیزیں, پہلی چیز ایمان اور اللہ پر بھروسہ, اور دوسری چیز جنگی فراست. جنگی فراست, انہوں نے تدبیر کی جنگ لڑی, انہوں نے مختلف ٹیکس استعمال کیے, کرنے چاہیے. عقل ہے کس لیے؟ عقل بھی تو ایک طاقت ہے. عقل کا استعمال کرنا بھی طاقتوروں کا کام. طاقت صرف جسم کی نہیں ہوتی, عقل کی بھی ہوتی. فتح صرف تلوار سے اور ہتھیار سے نہیں آتی, فتح عقل سے بھی آتی. لہٰذا عقل کا استعمال کرنا چاہیے جنگوں میں, کیا صلاح الدین. تو لہٰذا اقلیت اکثریت پر غالب آئی اور بارہا آئی, یہاں بھی آئی. مومن تھے نا یہ اس وقت. طالوت علیہ السلام کے ایمان کا پتہ نہیں کیا لیول ہوگا, جو اللہ پاک نے ساری اس وقت کی امت مسلمہ یہی تھے, ان میں سے چن کر نکالا اور ان کو لیڈر بنایا, اور پھر اس پہ اتنی بڑی عظیم فتح کی بنیاد پڑی. وہ سلطنت جسے سلیمان علیہ السلام نے ہولڈ کیا, بنیاد تو اس کی طالوت علیہ السلام نے رکھی. تو لہٰذا دیکھیں ایمان کا لیول ہوتا ہے, اللہ کس کو کیوں چنتے ہیں. تو یہاں بھی اقلیت اکثریت پر غالب ہے. تو وہ کہنے لگے آج ہم نہیں جیت سکتے, سے مراد یہ تھا کہ ہمارے سامنے اتنا بڑا لشکر ہے, ہم نہیں لڑ سکتے, ہمارے بس میں نہیں ہے. قال الذین, کہا ان لوگوں نے جو یظنون یقین رکھتے تھے وہ, انہم بے شک وہ ملاق اللہ, اللہ سے ملیں گے. وہ لوگ جنہیں اللہ سے ملاقات کا یقین تھا, یعنی کہ جو جانتے تھے کہ ہم نے مرنا ہی ہے ایک میں, تو پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں, اس سے اچھا کیا ہے. کہنے لگے کم کتنی ہی, میں فیاتن جماعتیں, قلیلتن چھوٹی, غلبت غالب ہوئی, فیاتن جماعتوں پر, قصیرتن بڑی, باذن اللہ اللہ کے حکم سے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو جنگ کریں گے, بے شک کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اپنے سے بڑے گروہوں پر غالب آ چکی ہیں اللہ کے حکم سے. فتح کا تعلق جماعت کی تعداد پر نہیں, فتح کا تعلق اخلاص پر, ایمان پر اور کوشش پر. باقی وہ مالک ہے, وہ جانتا ہے. ہمارے سامنے مثال ہے, بدر میں ہم جیت گئے اور احد میں ہم ہار گئے. دو موقع پر ہوا جی. جب حنین میں مسلمان نکلے ہیں, جب حنین میں مسلمان نکلے ہیں جنگ کے لیے, ایمان, اخلاص اور کوشش. جب حنین کے لیے نکلے ہیں نا مسلمان, جنگ حنین کب ہوئی تھی؟ فتح مکہ کے بعد. تو فتح مکہ کے لیے 10,000 مسلمان آئے تھے, 2,000 پھر مکہ والے ساتھ اٹیچ ہوئے, تو 12,000 کا لشکر ہو گیا. 12,000 اس میں کچھ بڑی تعداد تھی. تو کہاں مسلمان نکلتے تھے 10 20 15 20 لوگ, اب 12,000 کا لشکر, ویل اکوپڈ اس ٹائم کے مطابق. مسلمان بڑے خوش تھے, کہنے لگے آج ہم پر کون غالب آئے گا. اللہ نے قول نقل کیا صحابہ کا, کہنے خوشی سے کہا, تکبر سے نہیں کہا, خوشی سے کہا کہ آج ہم پر کون غالب آئے گا, آج تو ہم اتنی بڑی تعداد میں. اب قبیلہ بنو حوازن والے جو تھے نا, انہوں نے گھات لگائی ہوئی تھی, جال بچھایا ہوا تھا. جب یہ اس حصے میں پہنچے, انہوں نے چھپ کر تیر اندازی شروع کر دی, بھاگ گئے. ظاہر جان بچانے کے لیے, جب تیر برس رہے ہیں تو تتر بتر ہو گئے نا, سارا لشکر تتر بتر ہو گئے. اور جنگ گویا کے شروع ہونے سے پہلے ہی لشکر منتشر ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے, کچھ صحابہ ڈٹے رہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا سب گروہوں کو پکارنے کے لیے, تو انہوں نے پکارا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر سب اکٹھے ہوئے. پھر اللہ نے تبصرہ کیا, اللہ کہتے ہیں یاد کرو وہ دن جب تم نکلے اور تم کہہ رہے تھے آج ہم پر کون غالب آئے گا, اور تم ہار گئے. پھر اللہ کے رسول نے تمہیں پکارا اور اللہ نے تمہیں دوبارہ قائم کیا اور فتح دی. تو اللہ نے ہمیں یہ لیسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بار دیا کہ تعداد سے فتح نہیں ہوگی, تعداد سے فتح نہیں ہوگی. فتح کا انحصار کس چیز پر ہے؟ سب سے پہلے تو ایمان میں. اللہ کے لیے جنگ ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی, دنیا کے لیے جنگ ہوگی اللہ کی مدد نہیں آئے گی بھائی. تو اللہ کے لیے جنگ ہو, ایمان. پھر اخلاص, آپ مخلص ہو کر جنگ کریں, نتیجے کی پرواہ بھول جائے, کچھ نہیں ہوتا, اللہ مالک. اور تیسری اور اہم بات, اپنی جان لڑا دے, اپنی پوری کوشش کریں, کمی نہ چھوڑ. پھر نتیجہ اس کے ہاتھ میں, چاہے وہ بدر کا ہو تو چاہے وہ احد کا ہو. ہماری تو ون ون سچویشن ہے, غازی ہو یا شہید, ہے نا, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے.
فرق اللہ کو پڑے گا، کیونکہ دین اس کا ہے، نظام اس کا ہے، قیام اس کا ہونا. تو پریشان نہ ہوا کرے. میں نے آپ سے کہا نا، نظام ہی نہیں دور بھی بدلے گا، مگر اس میں ابھی ہمیں جاگنے جگانے کی ضرورت ہے. اللہ نے کام ہم سے ہی لینا. جب ہم کام نہیں کریں گے تو ڈنڈے پڑوائیں گے اللہ پھر ہمیں، تاکہ ہم جاگیں. تو یہ ڈنڈے ہی پڑ رہے ہیں. باقی تقدیر اپنا جال بن رہی ہے، وقت پر اپنے وقت پر چیزیں سامنے آئیں گی. باقی یہ یاد رکھیں، اور یہ بڑی اہم سمجھنے کی بات ہے، کہ یہ جو بہت زیادہ ہے نا کہ امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، جب آنا ہوگا نا آ جائیں گے. وہ آپ کی سردردی نہیں ہے نا. آپ اپنا کام کریں. یہ بھی یہود کا آلاپ ہے، تاکہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں. امام مہدی اب آئیں گے، آپ کو کیا پتا ہے نا. انہوں نے جب آنا ہے، وہ جب آئیں گے وہ اپنا کام کریں گے، اس کا حساب بھی دیں گے. عیسیٰ جب آئیں گے اپنا کام کریں گے، اس کا حساب بھی دیں گے. ہم سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ امام مہدی کا کتنا انتظار کیا. اللہ نے کہنا ہے میں نے کہا تھا کہ امام مہدی کا انتظار کرنا، کام کیوں نہیں کر کے آئے؟ تو اپنا کام کریں. ہمیں کیا پتا ہمارے اور امام مہدی کے درمیان ایکچولی کتنا ٹائم ہے. یہ تو صرف گیسز ہے، گیسز ہے. اور ویسے بھی جب تک امام مہدی آ نہیں جاتے تب تک تو اپنا کام خود ہی کرنا ہے نا. تو کریں، کام کریں. اگر صلاح الدین ایوبی بھی بیٹھ جاتے اور کہتے امام مہدی آئیں گے اور یروشلم چھڑائیں گے، ہے نا. محمود غزنوی بھی بیٹھ جاتے، جب امام مہدی آئیں گے پھر غزوہ ہند ہوگا. ہر جو جنگ چھڑتی ہے غزوہ ہند، اور غزوہ ہند وہ ہے جو امام مہدی کریں گے. تو وہ جب آئیں گے انہوں کے کریڈٹ پر جو کام ہے وہ کر لیں گے، نہیں کریں گے تو وہ جانے اللہ جانے. ہم امام مہدی کے آنے نہ آنے کے ذمہ دار نہیں. ہم امام مہدی کے انتظار کے لیے باندھے نہیں گئے. ہمیں اپنا کام کرنا، اپنا کام کرنا، پھر اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ. اور ویسے بھی میں آپ سے بار بار کہتی ہوں، فرض کریں کہ یہ اندازے درست ہو جائیں کہ اس صدی کے آخر میں امام مہدی آ جائے، تو امام مہدی اکیلے کیا کریں گے؟ ان کو تو لشکر چاہیے نا. لشکر کہاں سے آئے گا؟ ہم نے تیار کرنا ہے تو لشکر تیار کریں. جب لشکر تیار ہو جائے گا اللہ لیڈر بھی بھیج دیں گے. لہٰذا آپ دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام جیسے بندے کو لشکر ٹھیک نہیں ملا، پتہ نہیں ہوئی. اور طالوت، موسیٰ کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سورج کے سامنے چراغ. لیکن طالوت کو لشکر مل گیا، 1/3 اس کا صحیح تھا، تو طالوت علیہ السلام ریاست بنا گئے. تو اکیلا لیڈر موسیٰ بھی ہو نا، موسیٰ علیہ السلام جیسا لیڈر. تو جب ساتھی مخلص نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیوں فیل ہوئے دنیا میں؟ آخرت میں نہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کو سکسیس نہیں نہ ملی. کیوں نہیں ملی؟ ساتھی غدار تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی کیونکہ ساتھی جانثار تھے. بیچ میں غداروں کا ٹولہ تھا، پر میجورٹی جو تھی وہ مخلصین تھی. تو لہٰذا مخلص جانثار تو تیار کرو. جب جانثار ہوگے اللہ لیڈر بھی بھیج دے گا، انہیں میں سے کوئی اٹھے گا بھائی، اٹھا دیں گے اللہ. لہٰذا اپنے حصے کا کام کریں، اپنے حصے کا کام کریں. اوہو، جلا سکو تو جلاؤ تم آرزو کے دیے، سحر کی راہ نہ دیکھو، سحر ملے نہ ملے. ہم تو ایسے بدقسمت لوگ ہیں، ایسی بدقسمت نسل ہے کہ جن کے ذہنوں سے جہاد کا کانسیپٹ نکال دیا گیا. اور اس پر بھی سارا کام آپ کے پیروں نے اور آپ کے کٹھ ملاؤں نے کیا. سب سے زیادہ اس پر پیروں نے کام کیا. یہ پیروں کو ہائر کیوں کیا؟ یہ پیری فقیری سٹارٹ کس نے کرائی؟ برٹش گورنمنٹ نے. کیوں کرائی؟ ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ڈالنے کے لیے. تلوار نہیں اٹھانی. دنیا ترک کر دو، دنیا مردار ہے، کھانے والے کتے ہیں، تو پھر سب سے بڑے تو تم ہی ہو، سب سے زیادہ تو تم ہی کھا رہے ہو. جی، جا کر دیکھیں پیروں کے پیسے، دیکھیں کبھی ان کا سالانہ ٹرن اوور دیکھیں، آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. سیاست دانوں نے کیا لوٹا ہے جو وہ لوٹ رہے ہیں نسلوں سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر ملا یہ جو یہ غلام احمد قادیانی ہے، اس کا تو لیٹر لکھا، اس کی پینشن، اس کو تنخواہ ملتی تھی برٹش گورنمنٹ کی طرف سے، یہ پے رول پر تھا. اور جب یہ اس کے وظیفہ بند ہو گیا، جو الاؤنس ملتا تھا نا وہ نہیں آیا 2-3 دن، تو اس سے لیٹر لکھا. وہ آج بھی برٹش لائبریری میں موجود ہے، اور آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کی نقل آپ کو مل جائے گی. تو اس سے لکھا، ملکہ برطانیہ کے نام اپلیکیشن ایکچولی ہے، وہ لیٹر نہیں ہے، کہ اس نے لکھا کہ ملکہ عالیہ، میرے جیسی جان
استغفر اللہ میرے اللہ، استغفر اللہ، مجھے ہنسی ان لوگوں کی باتوں پر آتی ہے، ان لوگوں کی حماقتوں پر آتی ہے، اور یہ بندہ عالم تھا، عالم تھا، اس نے علم بیچا، اس نے کہا کہ میرے جیسے جانثار کا وظیفہ روک دیا گیا ہے، جس نے جہاد کے خلاف اتنا لکھا ہے کہ اگر اس کو ایک لائن میں آپ رکھیں تو 50 الماریاں بھر جائیں، اور یہ ایک نہیں تھا، یہ سارے ہی تھے، یہ سارے ہی تھے۔ آپ نے ارت رول کا کوئی ایپیسوڈ کسی نہ کسی نے ایک دو تو دیکھے ہی ہوں گے، سب نے، فیور تھا نا وہ بھی، تو آپ ایک بات نوٹس کریں کہ وہ جب اس میں ڈائلگ بولتے ہیں نا جہاد والے، تو وہ لفظ نہیں استعمال کرتے مسلمان، وہ کہتے ہیں ہم ترک، کیونکہ اسلام کا نام لینا سرکاری طور پر بین ہے، نہیں لے سکتے، ہم ترکوں کو تم ہرا نہیں سکتے، وہ کبھی نہیں کہیں گے ہم مسلمانوں کو، پھر وہ کہیں گے ہماری ترک روایتیں، وہ کبھی نہیں کہیں گے ہماری دینی روایتیں، کبھی نہیں کہیں گے، اچھا وہ کہیں گے ہم جنگجو ہیں، وہ کبھی نہیں کہیں گے ہم مجاہد ہیں، جہاد کے لفظ پر پابندی ہے، تو ڈرامہ بناتے ہوئے بھی انہیں سینسر بورڈ کا خیال رکھنا ہے نا، وہ نہیں بنا سکتے، تو لہٰذا وہ یہ نہیں کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم اسلام کے مجاہد ہیں، وہ کہیں گے ہم ترکوں کے جنگجو ہیں، ایسا وقت ہے ہمارے اوپر مشکل، اور ہماری اتنی بدقسمتی ہے ہماری نسل کی کہ ہم اس نسل میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں جس میں جہاد کا لفظ بین کر دیا گیا، ریل کی، جی جی، وہاں پر تو سخت پابندی ہے، جب یہ مصطفیٰ کمال پاشا آیا ہے، دا ٹریٹر، جس کو ہمیں ہیرو بنا کر پڑھاتے ہیں، خلافت ختم کرنے والا وہ، اسلام ترکی سے ختم کرنے والا وہ، آپ کہتے ہیں فرانس نے پابندی لگائی پردے پر، ترکی میں تو مصطفیٰ کمال پاشا نے لگائی، مر گیا ہے، سخت جواب دے گا اللہ کو، عربی زبان ختم کی، اسکرپٹ چینج کر کے رومن اسکرپٹ کیا، قرآن پڑھنے پر پابندی لگائی، ایک وقت تک قرآن ایز اے بک رکھنا گھروں میں الاؤ نہیں تھا، آپ روس کی کمپلین کرتے ہیں نا، تو مصطفیٰ کمال پاشا نے یہ سب کچھ کیا تھا، مسجدیں بند کرا دی تھی، جی بالکل تھا، جسے اتا ترک کہتے ہیں، وہاں بھی غدار جرنل ہی تھا، وہ جرنل ہی تھا نا، وہ چیف، ہاں جی چیف کمانڈر ہی تھا، اور کیا تھا، اور سلطان عبد الحمید کو پھر انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا اور سارا کچھ، تو تب انہوں نے پابندی لگائی ہے نہ، آپ وہاں پردہ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے، سر پر سکارف لینا منع ہے، یہ تو آپ طیب اردگان نے اتنی گنجائش کی ہے کہ اگر کوئی سکارف لیتی ہے خاتون، طیب اردگان کی جو سیکرٹری تھی وہ سر پر سکارف لیتی تھی تو بڑا شور مچا تھا، یہاں تک کہ ایک ٹائم میں تو اس خاتون کو ترکی چھوڑنا پڑا تھا، پھر اس پر کیس لڑا 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 گورنمنٹ نے، پھر فائنلی جا کر یہ اجازت ملی کہ اگر کوئی سر پر سکارف لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اور وہاں آپ مغربی باہر نکلتے نا جاب کے لیے، آپ کو مغربی ڈریس پہننا پڑتا، آپ اپنے ابائے شبائے میں نہیں نکل سکتے، یو ہیو ٹو ویئر دا ویسٹرن ڈریس، یہ اس ظالم کے ہی سارے کرتوت ہے جس کو یہ ہمیں ہیرو کے طور پر پڑھاتے، قرآن کا رسم الخط بند کرایا، قرآن کی تعلیم بند کرائی، مساجد بند کرائی، روس کو کیا کہنا، روس تو ہے ہی کافر، یہ کون تھا، منافق، غدار، دین کا غدار، امت مسلمہ کا غدار، تو تب سے اسلام کی ٹرن پر پابندی ہے، وہاں آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے، ترکی میں آپ یہ خود کو انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے کہ میں ایک مسلمان ہوں، نہیں کرا سکتے، یعنی کہ ترکی بندہ باہر والا آ کے اپنے آپ کو کہے تو جی یہ فورنر ہے، اوکے، وہاں آپ مذہب پر بات نہیں کر سکتے، آپ مسجد میں، یعنی کہ آپ یونیورسٹی میں اسکالرشپ وغیرہ پہ گئے ہیں نا، تو جیسے آپ کہیں چلو آؤ نماز پڑھ لیں جماعت سے، یہ وہ نہیں پڑھ سکتے، پابندی ہے، باقاعدہ پابندی ہے، اپنی انڈیویجول ادھر ادھر ہو کے پڑھ لو، یہ آپ کو یورپ میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو برطانیہ میں نہیں ملے گا، اگر برطانیہ میں 4 8 10 بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنے فری ٹائم میں جا کر اپنی جماعت کر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں منع کرے گا، ترکی میں پابندی ہے، اسی کے خلاف تو عوام کھڑی ہے، لڑ رہے ہیں وہ اپنے حق کے لیے، وہاں اسلام کا لفظ استعمال کرنے پر پابندی ہے، جہاد کا لفظ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو ایکچولی جو ترک اصل جو اس وقت ترکی لینگویج ہے
اس میں ہی یہ لفظ استعمال ہوئے جن کا پھر ترجمہ انگلش اردو میں ظاہر ہے وہی کیا گیا. تو جب کبھی اس کی چند ایک ایپیسوڈ ہی میں نے دیکھی، لیکن میرے دل کو یعنی خنجر کی طرح یہ بات لگتی ہے کہ کتنی بے بسی ہے کہ ایک بندہ جو ایک اسلامی ڈرامہ بنانے جا رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے اسلامی جذبہ پیدا کرنے کی، مگر اس کو کتنا محتاط ہو کر چلنا پڑ رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، وہ بنا ہی نہیں سکتے، پھر وہ بنا ہی نہیں سکتے. وہ نہ اسلام کا نام استعمال کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو بینگ مسلم پرموٹ کر سکتے ہیں، نہ وہ جہاد کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ان کا ڈرامہ پاس ہی نہیں کیا جائے. تو پھر مجبوری ہے، مجبوری ہے. اس لیے پھر وہ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کام. ایسے مشکل دور میں ہم بیٹھے ہیں. اب یہاں مشرف کو انہوں نے یہاں کا مصطفیٰ کمال پاشا ہی بنانا چاہا، لیکن وہ ہو نہیں سکا، وہ ہو نہیں سکا. یہاں ابھی اللہ کو منظور نہیں ہے. اصل بات تو یہی ہے، ہاں اصل بات یہی ہے. ورنہ ترک ہم سے بہتر تھے، ایسی بات نہیں ہے. بینگا نیشن وہ بہت آرگنائز تھے، بس ان کی آزمائش منظور تھی اللہ کو. اللہ کا پلان ہے، اللہ کو پتا ہے ناکامی اور کامیابی کے اسباب. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ترک بڑی ریزیلینٹ نیشن ہے. اللہ کو یہ بات پتا ہے، اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، اللہ کو پتا ہے فائنلی نکل آئیں گے. ہم تو ویسے ہی آدھے ہندو بنے بیٹھے ہیں، تو اللہ کو پتا تھا. یہ میری ذاتی رائے ہے، علم اللہ کے پاس ہے، کہ اللہ نے کہا اگر ان پر یہ حالات مسلط ہوئے، یہ تو پہلے ہی آدھے ہندو آدھے انگریز، ہاں یہ تو پورے ہی کافر ہو جائیں گے، تو یہ سارا خطہ ڈوب جائے گا، تو اینا نورین دی. تو اس لیے اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا. آپ کو یاد ہے مشرف کا نعرہ تھا سب سے پہلے پاکستان؟ وہ نعرہ یہی تھا. یہ نعرہ مصطفیٰ کمال پاشا کا نعرہ تھا. وہ کہتا تھا ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم ترکی کے ذمہ دار. سب سے پہلے ترکی. یہ نعرہ وہی تھا. انہوں نے اسے یہاں کا مصطفیٰ کمال پاشا بنانا چاہا، اللہ نے پلان کامیاب نہیں. آپ نے کیا کہا شمسد؟ نہیں نہیں، واقعی واقعی صحیح بات ہے. ترک بحیثیت قوم بڑے مضبوط لوگ، یورپین ہے نا، پریکٹیکل بہت ہے. تو ہم مشرقی لوگ جو ہے نا ذرا سست لوگ ہیں. ہم نہیں، واقعی آپ اس مشرق مغرب کے فرق کو دیکھ لیں. مغربی لوگ جو ہے نا زیادہ پریکٹیکل، زیادہ ایکٹیو ہیں. ہم مشرقی لوگ جو ہے نا ہم سستی کے مارے خواب دیکھنے والے زیادہ ہیں، ڈے ڈریمرز. تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ اے ٹیسٹ فیل ہی ہونے لگے، لہٰذا اللہ نے وہ ٹیسٹ ہی نہیں دیا. صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن دل کٹتا ہے، میرا دل کٹتا ہے. نہیں جی، اس میں ٹیررزم تھا. یہ جو آپ بڑے آرام سے بیٹھے نا، یہ ضرب عصب وغیرہ، دیکھیں جو کام فوج کے غلط ہیں وہ غلط ہیں، وہ الگ ہے، لیکن بہت سارے کام صحیح بھی ہیں. یہ ضرب عصب اور یہ والے آپریشن نہ ہوئے ہوتے تو آپ بات کر کے دکھاتے کہیں پر. یہ مولویوں کو ان کے ٹیررزم کو جو کاٹھی ڈالی ہے نا فوج نے، وہ صحیح ڈالی. تو جامعہ حفصہ میں جو بچے مرے بالکل غلط ہوا. بچیاں تھیں 200، میں کہتی ہوں غلط کیا. میں ایک سے زائد بار کہہ چکی ہوں، ان کے پاس پاور تھی، بجلی کاٹ دیتے، پانی کاٹ دیتے. کب تک بیٹھا رہنا تھا؟ کتنے دن بیٹھ کے دکھاتے، میں بھی دیکھتی. انہوں نے جلد بازی سے کام لیا، وہ غلط تھا. ہاں یہ درست ہے، یعنی اگر اس کے اندر بھی کوئی سازش ہے تو وہ پھر اللہ جانتا ہے. ہم تو وہ جانتے ہیں نا جو اعداد و شمار ہے. تو اعداد و شمار یہ ہے کہ وہاں کی جو انتظامیہ تھی، وہ جو عبدالعزیز صاحب تھے، ان کا ٹیررسٹوں سے تعلق تھا، وہاں سے ہتھیار بھی نکلے تھے اور ٹیررسٹ بھی تھے. اب اگر وہ پلانٹ کیے گئے تھے تو پھر وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ تو پھر قیامت کے دن پتہ لگے گا. ہم تو دنیاوی حقائق پر بات کر سکتے ہیں، اور ہم اسی کے پابند ہیں، اسی کے پابند ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا مجھے دلوں میں جھانکنے کا حکم نہیں دیا گیا. تو اگر اس کے پیچھے حکومت کی کوئی سازش تھی تو وہ پھر مشرف مر گئے، دے گا جواب، دے رہا ہوگا جا کر. لیکن بات یہ ہے جو اس آپریشن میں دنیاوی اعتبار سے جو فگر سامنے ہیں، اس میں غلط کام صرف ایک کیا تھا کہ انہوں نے بالکل لحاظ نہیں کیا کتنے بچے ہیں وہاں پر. انہوں نے وہاں پر جو بمباری کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بڑا آسان تھا، بیٹھ جاتے. کتنے دن تک بچوں نے بیٹھا رہنا تھا؟ 200 بچیاں تھی وہاں پر، 200 بچیاں. تو کیوں بچیوں کو مار ڈالا؟ بہت ظلم ہے. یہ بہت بڑی غلطی کی اس نے، بہت بڑا ظلم کیا. تھوڑے صبر سے کام لیتا، وہی بات ہے. 200 لوگوں کا پیٹ پالنا مذاق ہے؟ 200 تو خالی بچیاں تھی، جو سٹاف وغیرہ ملا کر 250-300 لوگ تھے. سب کچھ ختم ہو جانا تھا، سیز کر کے بیٹھ جاتے، ایسی کی تیسی، دیکھتے کتنے دن نہیں نکلتے. تو یہ عقل سے، یہ عقل نہیں ہے نا، عقل نہیں.
جب کعبے کو انہوں نے کر لیا تھا نا ہائی جیک، تو کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں، سارے دروازے تو انہوں نے بند کر لیے تھے، یہ سیج کر کے بیٹھے رہو، اتنے حاجی ہیں کیا کرو گے؟ خود بھی کب تک بیٹھو گے؟ پھر انہوں نے انتظار کیا، واہ واہ انتظار کیا، پھر اس کے بعد جب ان کو ہوا کہ اب یہ اپنے ویسے ہی لاسٹ پوائنٹ پر ہیں، محض 3 دن چلا تھا، شاید 4 دن، ٹھیک سے یاد نہیں ہے، دیکھ کر کبھی بتاؤں گی آپ کو، پھر انہوں نے گرم پانی چھوڑا، اس وقت 70s کی بات ہے، گرم پانی چھوڑا، بس پھر وہ گھبرائے، تھوڑا سا تبادلہ بھی ہوا فائرنگ وغیرہ کا، مگر خیر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کھول لیے دروازے پھر انہوں نے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تھوڑا پیشنس رکھنا چاہیے تھا، حالانکہ فوجیوں میں بہت ہوتا ہے، فوجیوں میں ہوتا ہے، ہاں ایڈوائزرز غلط تھے، ہاں یہ مشرف جو ہے پتہ نہیں اس کا ایڈوائزر کون تھا، نالائق، اور بم بھی فاسٹ فورس بم انہوں نے یوز کیے، بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا، وہ اس اعتبار سے ظلم تھا، لیکن بہرحال اس کے پیچھے ٹیررزم تھا، یہ کہنا کہ مسجدوں کا ٹیررزم سے تعلق نہیں ہے یہ تو غلط بات ہے، تعلق تو ہے، کہیں جہاد کے نام پر ہے، اور زیادہ تر منافق بیٹھے ہوئے، پہلا ٹیررزم کا مرکز کون سا بنایا گیا تھا؟ مسجد زرار، اللہ نے خود توڑوا دی تھی، تو ہمیشہ مساجد کے اندر بیٹھ کر دین کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، کیونکہ وہ سب سے سیف پوائنٹ ہو جاتا ہے نا، تو یہ تو ہوا ہے، یہ تو ہوا ہے، ہاں اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بہتر ہونا چاہیے، جسے لکھا ہوتا ہے نا ہینڈل ود کیئر، تو اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے، تو بہت سارے کثیر گروہوں پر قلیل گروہ غالب آئے ہیں جی، صرف عقل سے جنگ نہیں جیتی جاتی، عقل ایک میڈیم ہے، اصل چیز ہے ایمان اور توکل، اور آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، اللہ پاک نے کہا، اللہ نے کہا کہ میں تم 1000 ہوگا تمہیں 10,000 پہ فتح دوں گی، اور میں نے کہا نا اللہ نے دی، ابھی میں نے آپ کو صلاح الدین ایوبی کا جو یروشلم کا یہ فائنل جنگ تھی، چین آف وارز ہے، یہ آخری جنگ تھی، اس کے بعد پھر یورپین نے ہتھیار ڈال دیے، وہ پھر ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے تھے، پھر معاہدہ کر لیا تھا صلاح الدین کے ساتھ، تو آج کی مثال ہے، صلاح الدین صحابی تو نہیں تھے، عام بندے تھے نا، امت المسلمین میں سے تھے، جب وہ اللہ کی کاز کے لیے کھڑے ہوئے، اور پوری دنیا میں کوئی مسلمان حاکم مدد پر نہیں تھا، امت مدد پر تھی، حاکم کوئی مدد پر نہیں تھا، تنہے تنہا اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ نے غالب کیا، اللہ کی کاز کے لیے کھڑے ہوئے، اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ کیا اخلاص ہوگا اس بندے کا، وہ کتنے مخلص ہوں گے اپنی کاز کے لیے جو اللہ نے ایسی مدد فرمائی، اللہ کی مدد کے بغیر ایک بندہ 9 بندوں پر غالب آ ہی نہیں سکتا، یا اللہ کی مدد، کوئی اسٹین گن تھوڑی تھی یا بم تھوڑی تھے کہ مار مار کے مار دو، وہ تو فزیکل لڑائی تھی بھائی، تلواروں سے، تیروں سے، بارود تھا مگر بارود بہت ایکٹیو والا نہیں تھا تو لہذا اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کامیابیاں دے گا، پر آپ کیسے کریں گے یہ؟ ابھی تو جہاد کا کانسیپٹ نہیں ہے ذہنوں کے اندر، نفرت پیدا کر دی گئی ہے نا، لو ایک مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کافر کو مار دیں، نہ ماریں، وہ تو آپ کو دھڑا دھڑ مار رہے ہیں، عراق میں، شام میں، یمن میں، فلسطین میں، ابھی آپ دیکھیں انہوں نے تو کسی بچے پہ رحم نہیں کھایا، نیتن یاہو نے صاف کہا، جب نیتن یاہو سے یہ اعتراض کیا گیا ایک پریس کانفرنس میں، ان سے کہا گیا کہ آپ کیجویلٹیز جو ہو رہی ہیں ہاسپٹلز میں، سکولز میں، تو آپ کو اس پر کوئی شرم نہیں آ رہی، تو اس نے صاف کہا، اس نے کہا کہ I don't bother how many casualties are going to occur, I just want to win the holy land of Palestine. ہاں اسے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جتنے لوگ مرتے ہیں مرے، ہمیں یہ علاقہ لینا ہے، ہم لے کر رہیں، یہ ہمارا علاقہ، they are clear for their cause، اور ہم ابھی اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہم ایک انسان کو مار دیں، نہ ماریں، وہ آپ کو مار دیں گے، you have to decide، اللہ پاک نے پہلے کہا، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت یہی ہے، اللہ پاک کہتے ہیں اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا، جب کفار کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے ہو انہیں دوستی کے پیغامات بھیجتے، کہ تم ہو جو ان کے لیے نرمی رکھتے ہو، وہ تمہارے لیے نرمی نہیں رکھتے، اگر وہ تم پر غالب آ گئے، وہ تمہارے لیے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ تمہیں تکلیف دینے کے لیے استعمال کریں گے، وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں، کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ اینی گیسز؟ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر جو خط لکھا تھا کفار مکہ کے نام، جو پکڑا گیا،
اس کا واقعہ ہے. تو بہرحال جی، دشمن کو نظر انداز کرنے سے دشمن ختم نہیں ہوتا، جنگ ٹالتے رہنے سے امن قائم نہیں ہوتا. لہٰذا ہم نظر انداز کرتے رہے، نہیں نہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہے، دشمن وہی رہے گا اور مضبوط ہوتا جائے گا. اور ہمارے خالی جنگ کو ٹالنے سے کہ نہیں ہم ابھی جنگ نہیں کر سکتے، ہم جنگ کی حالت میں نہیں ہیں، امن قائم نہیں ہوگا. کیا اس وقت دنیا میں امن قائم ہے؟ ہم نے طاقت کا توازن بگاڑ دیا کیونکہ ہم بیٹھ گئے. ہم کھڑے ہوں گے تو دنیا میں طاقت کا توازن بحال ہوگا. جب طاقت کا توازن بحال ہوگا تب امن قائم ہوگا، اس کے بغیر امن نہیں ہوگا. تو بہرحال ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یاد کرنا پڑے گا. اب دیکھیے اللہ پاک نے بتایا، طالوت علیہ السلام نے کہا کہ بہت ساری قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور ان کے ساتھیوں نے کہا، یعنی ایمان والے آپس میں بات کر، لشکر ہے نا، ادھر والا کہہ رہا ہے اس لشکر سے ہم کیسے لڑیں گے، نہیں 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 ہم نہیں لڑ سکتے، 10 لوگ کہہ رہے ہیں، بیچ میں ایک اللہ کا بندہ کہتا ہے کیوں نہیں لڑیں گے، ہم لڑیں گے. کتنے مومن غالب آئے ہیں، ہم بھی غالب آئیں گے. تو یہ لشکر کی سچویشن تھی اس وقت. واللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ. کہاں صبر کرنا ہے بھائی، کہاں کرنا ہے صبر؟ فی البأساء والضراء وحین البعث، مالی تنگی میں، جسمانی مصیبت میں، اور جنگ کے وقت میں. جب جنگ پڑ جائے تو پھر صبر سے کام لو، پھر لڑو، پھر ٹک جاؤ، پھر استقامت دکھاؤ. تو اگر ایسا کریں گے تو اللہ ساتھ دے گا. صلاح الدین ایوبی کی جیسے بھی ہم نے مثال دیکھی، تو کتنے سال وہ لڑے ہیں، ساری زندگی وہ یروشلم کی حفاظت میں لگے رہے. پہلے یروشلم فتح بڑی شروع میں کر لیا تھا، پھر جو باقی جنگیں ہوئی ہیں یورپین عیسائی جو ہیں وہ لینا چاہتے تھے واپس، اور صلاح الدین اس کو پروٹیکٹ کر رہے. کتنی جنگیں لڑی، ساری زندگی لڑتے رہے. اگر وہ ہمت ہار جاتے اور جنگوں سے تنگ آ کر ان کے حوالے کر دیتے یا کچھ کر دیتے تو پھر اللہ کی مدد نہ آتی. جب انہوں نے ساری چھوٹی چھوٹی جنگیں جیتی ہمت کر کے، تو پھر بڑی جنگ میں اللہ نے مدد. تو صبر کریں گے تو مدد آئے گی بھائی. فجر میں بھی مدد اثر کے بعد، بدر میں جب مدد ہوئی، جنگ فجر کے بعد شروع ہوئی، مدد اثر کے بعد. اللہ نے پہلے استقامت کو آزمایا. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے لوگ. بارزہ ہوتا ہے، مبارزت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک کے سامنے ایک آنا. تو یعنی کہ لشکر کے سامنے لشکر جب صفیں لگ گئی. جنگ ایسے نہیں ہوتی نا کہ بس آئے اور شروع ہو گئے، وہ تو صرف فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے. ریل میں یہ ہوتا ہے کہ کیمپ اپنے اپنے میں پہنچ جاتے ہیں، پھر ایک کا دن ریسٹ کیا جاتا ہے، پھر اپنی فوجیں ارینج کر کے جنگ کی جاتی. پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ پرسوں ہم لڑیں گے. جنگیں ایسی ہوتی. تو لہٰذا دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی، جیسے بدر میں کھڑے ہوئے تھے مسلمان اور کفار مکہ. قالو، انہوں نے دعا مانگی جب جنگ شروع ہوئی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر ڈیل دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدم مضبوط جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مد مقابل ہماری مدد فرما. دعا فرمائی. مسلمانوں نے اللہ سے مدد مانگی، کیا کہہ کر مانگی؟ کہ اللہ پاک ہمارے قدم مضبوط جما دے، ہم استقامت دکھائیں، ہم میدان سے بھاگے نہیں، اور ہم پر صبر ڈال دے، استقامت والا صبر. صبر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اب آئے ہمیں مار جائیں ہم مر جائیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا صبر نہ مانگو مصیبت بڑھے گی، تو کیا وہ جنگ کے طویل ہونے کی دعا مانگ رہے تھے؟ نہیں، استقامت ہے صبر. صبر استقامت کا نام. کسی شخص کے ہاتھ پیر چوبنے سے ادب نہیں ظاہر ہوتی، کسی فانی انسان کے قدم بوسی کرنے سے یا دست بوسی کرنے سے ادب ظاہر نہیں ہوتا. ادب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ میں صبر ہو، اچھے حالات میں بھی اور برے حالات، آپ یکساں رویہ شو کریں. یہ ہے ادب. ادب یہ ہے. تو لہٰذا صبر جو ہے وہ مصیبت کو لمبا نہیں کرتا. یہ مسکنسپشن ہے. صبر ہمیں طاقت دیتا ہے مصیبت سے نمٹ لینے کی، کیونکہ جو بھی کام شروع ہوا ہے ایک پروسیس ہے، وہ اپنے ٹائم پر ختم ہوگا، سائیکل ہے نا. تو اس میں ہم کیسے اپنے آپ کو سنبھالیں، اس ٹیکنیک کا نام ہے صبر.
تو اب جنگ شروع ہوئی، اب لڑیں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ، جیتنے کے لیے آئیں گے۔ تو جنگ میں اترتے ہوئے اللہ سے صبر مانگے کہ اللہ بھی استقامت دینا، جتنی دیر یہ جنگ چلے ہم گھبرائیں نہیں، زخم لگیں گے، لوگ گھیریں گے، ظاہر یہ بات ہے ہزار بیچ میں بھائی مسئلے پیش آتے ہیں، جنگ کوئی شادی کا فنکشن تو نہیں ہے نا، جنگ میں کسی کا گھوڑا مر گیا، ایک اچھا سوار ہے، اس طرح کے واقعے آپ دیکھیں، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں آپ کو ملیں گے کہ گھوڑا مر گیا، اب گھڑ سواروں نے گھیر لیا، اب وہ بیچ میں ایک بندہ ہے اور چار پانچ گھڑ سواروں نے گھیرا ہوا ہے، خطرہ ہے۔ اب انہوں نے ایسے بہت مجاہد ہے کہ دونوں بہت ہیں، انہوں نے مار گرایا ساروں کو، دشمن کا گھوڑا پکڑ کے سوار ہو گئے۔ تو یہ جو ہے نا یہ استقامت سے ہوتا، یہ نہیں کہ ہو یہ کیا ہو گیا، ہائے مجھے چوٹ لگ گئی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، بازو کٹ گئے۔ یہ بدر میں آپ دیکھیں گے جو معاذ اور معوذ تھے، افرا کے بیٹے، اور انہوں نے مارا تھا یہ ابو جہل کو، تو اکرما نے جو معوذ تو شہید ہو گئے تھے، تو معاذ کا بازو کاٹ گیا، یعنی کہ پیچھے سے حملہ کیا معاذ پر، تو ان کے کندھے پہ پڑا تو بازو کاٹ گیا، تو ایک جگہ سے وہ لٹکتا رہ گیا تھوڑا سا، یعنی جو ہے نا وہ گوشت کا پیس جو ہے وہ اٹیچ تھا، تو انہوں نے پیر کے نیچے رکھ کر بازو کھینچ کے توڑا اور وہ جنگ لڑتے گئے۔ یعنی آپ امیجن کریں بازو کٹ گیا کتنا بلیڈنگ ہو رہی ہوگی، کتنا خون بہ رہا ہوگا، مگر وہ جنگ لڑتے رہے، ہاں وہ جنگ اینڈ تک لڑتے رہے۔ یہ جرت، یہ بہادر، اور جیسے میں نے کل طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو بتایا اور ان کی شہادت کا بتایا، تو ان کے بیٹے عمر بن طفیل جو ہیں یمامہ کی جنگ میں ان کا ہاتھ کٹ گیا، لڑتے ہوئے دشمن نے وار کیا، ہاتھ کٹ گیا یہاں کلائی سے تھوڑا پیچھے، وہ جنگ لڑتے رہے، وہ خون بہنے کی وجہ سے بعد میں بے ہوش ہوئے، وہ جنگ لڑتے رہے، پھر اللہ کا حکم تھا وہ بچ گئے، کیور ہو گئے۔ لیکن آپ کو میں کہہ رہی ہوں اللہ اتنا صبر دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح، یہ کیسے انسان ایسا کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، انسان کی طاقت سے باہر کی بات ہے۔ لیکن اللہ پھر وہ صبر دیتے ہیں جنگ کے دوران، اللہ وہ ہمت دیتے ہیں۔ یعنی میں آج تک اس بات کو جب سوچتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں، 17 سال عمر تھی اس بچے کی، جو معاذ تھے نا 17 سال کے تھے، تو جب ان کا آپ کی انگلی کٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ٹوٹل کیا کٹنا، کٹ لگ جائے، تو آپ دیکھیے اس کا بازو کٹ گیا اور خون کتنا بہ رہا ہوگا ہے، یہاں ہمیں صرف بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون دینا ہو تو ہمیں رش پاڑے ہوتے ہیں، میں سیریس بات کر رہی ہوں، بہت سارے لوگ خون نہیں دیکھ سکتے نا، تو آپ دیکھیے کہ ان کا بازو کٹ گیا اور خون کس طرح بہ رہا ہوگا، یو کین امیجن دیٹ، مگر وہ اس کے باوجود ایک ہاتھ سے تلوار لے کر لڑتے رہے، اور وہ اکرما پر تلوار لے کر لپکے، یہ ہسٹری ہے، یہ حدیث ہے، یہ کہانی نہیں ہے، وہ پلٹے اور اکرما پہ وار کیا، اکرما پیچھے ہٹ گئے اور بچ گئے، یعنی اس حد تک وہ بہادر، یہ بہادری کہاں سے آئی، یہ اللہ نے ان پر ڈالی، یہ جو دعائیں مانگتے تھے نا، اللہ کل ہمیں استقامت دینا، اللہ جنگ میں ہمیں صبر دینا، اللہ ہمیں، یہ وہ صبر تھا کہ اتنے زخموں کے باوجود وہ لوگ میدان سے بھاگتے نہیں تھے، ٹکے رہتے تھے، لڑتے رہتے تھے۔ اور جو میں نے آپ کو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بتایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل سبعۃ وقتلوہ انا منہ وہو منی، 7 کو مار کر یہ مرے ہیں، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ آپ دیکھیں ایک بندے نے 7 کافروں کو قتل کیا، اب جب 7 لوگوں کے گھیراؤ میں تھے جلیبیب، تو کیا ان کو زخم نہیں لگے، زخم لگے، وہ زخموں کے باوجود لڑتے رہے، اتنے زخمی ہو چکے تھے، ان 7 کو مار دیا مگر پھر خود بھی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو، تو کتنے زخمی تھے مگر وہ لڑتے رہے، یہ ہے صبر، ان کے نصیب میں شہادت تھی وہ شہید ہو گئے، جن کے نصیب میں بچنا ہوتا ہے اللہ بچا لیتے ہیں، یہ صبر ہے جو اللہ ڈال دیتے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافروں پر ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ اصل میں نصرت جو ہے نا وہ ہوتا ہے مدد کرنا، کمک بھیجنا، تو اللہ کافروں کے مد مقابل ہمیں کمک بھیج، پھر چاہے اللہ فرشتے اتارے اور چاہے اللہ کچھ اور کرے، وہ پھر اللہ مالک، مدد اس نے دینی ہے وہ جس طرح سے چاہے دے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے ان کو شکست دے دی اللہ کے اذن سے۔ لیکن بھیا مدد تو اسی کی جائے گی نا جو کام کرے گا، جو ہماری طرح بیٹھ کر دعائیں مانگیں گے اللہ صلاح الدین ایوبی کو زندہ کر دے، ان کو تو اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے تمہیں دعا کی سینس نہیں تھی، تم کیا مانگ رہے تھے مجھ سے، اللہ دشمنوں کے ٹینکوں میں کیڑے ڈال دے، کیسے ڈالے اللہ، یعنی کہ ہم کہتے ہیں
یہ اتنی زیادہ فیمس یہ رہی ہے نا دعا کہ میں یعنی کہ یقین کریں میرا بس نہیں چلتا میں کیا کروں. اے اللہ ہم تو کسی قابل نہیں, تو غیر سے فلسطینیوں کی مدد فرما. اللہ نے کہا پھر تو دنیا کے ایک آدھے سو مر جاندے سارے. میں مانتی ہوں ہم واقعی اس وقت ان کی مدد کرنے کے قابل نہیں, مگر اپنے آپ کو چینج ہمیں ہی کرنا ہوگا. اللہ فرشتے نہیں اتارے, ہم خیر الامہ ہیں, ہمارا ذمہ ہے. نظام الہی کا قیام ہمارا ذمہ ہے, عدل کا قیام ہمارا ذمہ ہے, اسلام کا قیام ہمارا ذمہ ہے. اور اگر ہم یہ ذمہ ادا نہیں کرتے ہم اللہ کے ہاں مجرم قرار پائیں. ہاں کام کرنے کھڑے ہوں گے تو اللہ پاک مدد بھی دیں گے, لیکن کام کرنے کھڑے ہوں گے تو مدد آئے گی. بیٹھے بیٹھے کسی کو مدد نہیں ملے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا کام کریں جی, کام کریں. اب ایک بات میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, دوبارہ کہہ رہی ہوں, ان کو میں نے پرسنلی کہا, ویسے چلی گئی ہیں سمینہ بہن. شروع میں سوال مت کیا کریں, میں نے آج یہ ٹاپک کمپلیٹ کرانا تھا, آپ کی برکت سے ہی کل پہ چلا گیا. تو سوال آپ کے بہت اہم بھی ہوا کرے نا تو آخر میں رکھا, مہربانی ہوگی آپ کی. کل اب اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے جی. آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آنا ہے, مگر اب آج ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے, کل بات کریں گے انشاءاللہ, زندگی رہی تو, بشرط زندگی. اچھا جی, میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا, اگر تیاری کی ہوا تو ہاتھ اٹھائیے گا, اوٹ پٹانگ کوششیں مت کیجیے گا. ابھی تک ہم نے کتنے صحابہ کا تذکرہ پڑھا ہے؟ جو میں نے آپ سے پوچھا ہے کتنے صحابہ تھے اور نام کیا تھے, بتائے کوئی, دیکھ کر آئے. سوال دیا تھا تیاری کی, پہلے بتائیں تیاری کس نے کی, ریز یور ہینڈس. تیاری کی, جی بتائیے فائزہ. 5 صحابہ کے بارے میں پوچھا تھا جی. جی پوچھا تھا, شاعری والا پوچھا تھا, ہاں جی. عروس الجنہ کون؟ ہاں جی, جنت کا لباس کا کوئی سوال نہیں. عروس الجنہ کون تھے؟ عروس الجنہ سعد الاسود. سعد الاسود, جی بالکل. دوسرا وسیل الملا. جو سیل نہیں, میں بتاؤں؟ جی بتائیں عظما. جی میں نا ساتھ ساتھ لکھتی رہی ہوں تو اس لیے مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے ہوں اور یہ مجھ سے. یہ پوچھا تھا آپ نے حضرت جلیبیب کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک جنہوں نے روم کے بادشاہ کا ماتھا چوما, تو بالکل. عبداللہ بن حذیفہ. اچھا اب آپ مائک میوٹ کریں جی, کب صاحب بتائیں. اور ایک غسیل الملائک. اصل میں آواز کٹ کے آ رہی ہے تو ان کو بھی میری آواز کٹ کے جا رہی ہے. جی اب بولیں. ملائکہ غسیل الملائکہ, سین کے نیچے زیر ہے, غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ بن ابو عامر. جی بالکل صحیح. اور کون تھے؟ ابھی میں نے کہا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ٹائٹل اس طرح تو نہیں تھا, لیکن انا منہ وہوا منی, جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کون تھے جی؟ جی نصرانی بادشاہ کا ماتھا چوما, کون تھے؟ جی جی بولیں, آپ بولیں. کوئی بات بولیں. عبداللہ, کوئی بات نہیں, سوکے. جی آپ بتائیں. نہیں جی 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 صحیح کہہ رہی ہیں جی. عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی. قیس ان کے دادا کا نام ہے, عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سارے ہی صحیح ہیں, عبداللہ بن حذافہ, عبداللہ السہمی اور عبداللہ بن قیس. آپ نے کہا خیر ٹھیک ہے, ایک حد تک ٹھیک ہے. اور کون تھے جی؟ ہاں جی ذوالنور. کون تھے؟ نام کیا تھا؟ طفیل بن عامر دوسی. نام تو
खूबसूरती से लिया करें। तो फैल बिन आमर दोसी, कौन सा कबीला था इनका? कबीला दौस। कहाँ पर आबाद था? टिले में। टिला कहाँ था? यमन में था भाई, यमन में था, तिहामा में। गुड आंसर जी, मक्का से दूर था। फासला बताएंगी? बहरहाल थोड़ा थोड़ा अगर याद रखेंगे तो इल्म में इजाफा होगा आपके। देखिएगा, कल ढूंढिएगा, महबूबे रसूल किस सहाबी का लकब है? जी, महबूबे रसूल। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अल्लाह पाक आप सबको बरकत अता करे जी। कल आपका इंशाल्लाह पेपर होगा, तैयारी करके आइएगा। अल्लाह सबको आसानी अता करे। आपने रूट वर्ड्स सबने याद किए? आपने याद किए किरण? देखिए, इस तरह ना करने से ना नुकसान होगा आपका। तो याद करें, याद करें। याद करना कोई मुश्किल नहीं है, एक दफा बैठकर याद करेंगे तो याद होंगे ना। जी रूहाना आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। बाजी वालेकुम मैं सलाम। सुन नहीं पाई, कौन सा किस चीज का पेपर है कल? कल जी दूसरे रुबा का पेपर है। आपने अभी बात नहीं जी सुनी, आपने पहले भी नहीं सुनी मेरी बेटी, क्योंकि ये मैंने पिछले से पिछले वीक अनाउंस कर दिया था कि हर वीक एक रुबा का पेपर होगा। अब कल जुमेरात को सेकंड रुबा, फर्स्ट पारा अलिफ लाम मीम के सेकंड रुबा का होगा, अगले जुमेरात को थर्ड रुबा का होगा। ये अंडरस्टूड है, ये मेरे कहने की जी ठीक। जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उससे अगले वीक में थर्सडे को फोर्थ रुबा का हो, उसके बाद पूरे पहले पारे का हो। ठीक है, अब ये अंडरस्टूड रखें। पहले पारे के बाद फिर दूसरे पारे के पहले रुबा का होगा, उससे अगले हफ्ते दूसरे रुबा का होगा, उससे अगले हफ्ते तीसरे रुबा का होगा, उसके अगले हफ्ते चौथे रुबा का होगा, फिर दूसरे पारे का मुकम्मल टेस्ट होगा। उसके बाद फिर जो तीसरे पारे में बकरा है उसका इकट्ठे ही टेस्ट होगा, क्योंकि तकरीबन सवा रुबा है, तो उसका इकट्ठा टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर पूरी बकरा का टेस्ट होगा। ठीक है, और बकरा के लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो बकरा के सारे टेस्ट देगा उसको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा, और जो बकरा में पोजीशन होल्डर्स होंगे उनको इनाम मिलेगा दौरे कुरान की तकमील पर। मैं फिर एक बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ कि बकरा में जो लोग लेट कमर्स हैं, जो न्यू ज्वाइनर्स हैं या जो वीक हैं, वो हफ्ते और जुम्मे और हफ्ते को तशरीफ लाएं 10 बजे। उनके लिए टाइम रखा है, वो आए, सबक याद करें, सुनाएं, उनको सबक दिया जाएगा ताकि उनकी तैयारी हो। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आएगा, मेहनत के बगैर कोई तरीका नहीं। दूसरी बात ये है, जब आपका रमजान से पहले बकरा के टेस्ट कंप्लीट हो जाने इंशाल्लाह, शेड्यूल मैंने रखा है अपना, बकरा के टेस्ट कंप्लीट होने के बाद रमजान आ जाएगा, तो शाबान के लास्ट में हम कुरान मजीद की क्लासेस ऑफ कर देंगे, दोहरा कुरान शुरू हो जाएगा। दोहरा कुरान में आपने कुछ नहीं सुनाना होता। दोहरा कुरान शुरू होने से पहले मैं आपको बकरा का शेड्यूल दूंगी, आप दोबारा बकरा सुनाएंगे, वो सिर्फ ऑरल हो, डेली सुनाएंगे। और सबकी ड्यूटी लगेगी, जो 2-3 लोग आपसे सुनेंगी वो फिर मुझे सुनाएंगी। ठीक है, तो रमजान के दोहरा कुरान के साथ बकरा के तर्जुमे का दौरा मुकम्मल होगा एक बार, ताकि आपकी बकरा मुस्तहकम हो जाए। अब अगर इतना कोशिश के बाद आप याद नहीं करते तो भाई फिर तो अल्लाह ही भेजेंगे जिब्राइल को, जो आपको जफ्फी डाल के सिखा जाए, वो मैं नहीं सिखा सकती, क्योंकि अब आगे बढ़ जाना है। और जिसको बकरा मुस्तहकम नहीं है उसकी कुरान की बुनियाद ही मुस्तहकम नहीं। तो बकरा सबसे ज्यादा अहकाम सिखाती है, बकरा सबसे ज्यादा अहम सूरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुर्वतुल कुरान कहा। तो इसको मजबूत करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट तो करें आप। इसके आगे तो अब एक ही स्टेप है, और वो ये है कि मैं आपको घोल के पिला दूं, और अल्लाह की कसम अगर घोल के पिलाया जा सकता मैं पिला देती, लेकिन नहीं पिलाया जा सकता, याद आपको ही करना। यानी सीरियसली मुझे गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, मुझे अफसोस होता है ऐसे स्ट्रेट मुंह के साथ ये काम किया नहीं, ऐसे स्ट्रेट मुंह के साथ आप लोग कह देते हैं
آپ کو اجر ہونا ہے بھائی، مجھے نہیں ہونا، آپ کو نفع ہونا ہے. یعنی علم میں ہم لوگ اتنا پیچھے ہیں. برطانیہ میں آپ ریسرچ دیکھیں، سروے دیکھیں، برطانیہ میں سب سے زیادہ رش سٹورز میں کتابوں کی شاپس پر، اور پاکستان میں کھان پین دے لیول آؤٹ. یعنی کہ کتابوں کی شاپس کے اوپر رش ہوتا ہی نہیں ہے. کچھ تو علم دوستی شو ہے. تو بہرحال رمضان کے بعد میں سورہ بقرہ کے لیے کسی کو انٹرٹین نہیں کروں گی، کیونکہ ہم نے آگے نکل جانا ہے. آل عمران رمضان سے پہلے شروع ہو جائے گی. تو اللہ آپ لوگوں کو کامیابی عطا کرے. آمین ثم آمین. کوئی بات پوچھنا ہے کہنا چاہیں تو پوچھ لیجیے. صرف آپ نے 2 چیزیں تیار کرنی ہیں، ترجمہ اور روٹ ورڈز. سوال وغیرہ اگر آپ کو ترجمے کو آپ نے سمجھ کر پڑھا ہے تو اس کے اندر سے ہی سب کچھ آنا ہے. آپ ذرا سا غور نہیں فرماتے، بہت سارے سوالوں کے جواب تو اگلے سوال کے اندر موجود ہوتے ہیں. جو میں نے فل ان دی بلینکس دیے تھے وہ سارے میں نے غلط صحیح کے اندر ڈال دیے. تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، صرف پہلے اپنے آپ کو آمادہ کیجیے، محنت کریں. ٹھیک ہے، محنت کریں. اللہ آپ لوگوں کو کامیابی دے. علم کا مزہ تب آتا ہے جب علم راسخ ہو، ہے نا. وہ کیا کہ ہم کھڑے ہوئے بریانی پکانے تو کبھی کچی تو کبھی پکی ہوتا ہے نا. آج تو چاول کچے رہ گئے، آج تو چاول نرم ہو گئے، تو وہ ساری عمر ایسے ہی چل رہا ہے. آج چائے اچھی بنی ہے، آج چائے اچھی نہیں بنی، آج پکوڑے کچے ہیں، آج پکوڑے سڑ گئے. نہیں کرتے نا ایسا. تو علم کے بارے میں کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑی سی محنت کریں. زیادہ ہم آپ سے ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے. تو اللہ پاک آپ کو برکت عطا کرے. جو پوزیشن ہولڈرز ہوں گے ان کو انعام ملے گا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا، اور جو سارے ٹیسٹ دیں گے اور پاس کریں گے ان کو سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن ملے گا. اصل انعام تو اللہ کے پاس ہی، تو دنیا کے انسینٹیو ہے آپ کے. تو بقرہ کو راسخ کیجیے. اللہ آسانی فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.